عشق میرا کامل از قلم نینا خان پارٹ 2۔ میٹنگ ارینج کرواؤ، میں کچھ بہت ضروری ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ مہنت تیز تیز مغرور چال چلتا وہ اپنی سیکرٹری سے بول رہا تھا، جو ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ چلنے کے لیے تقریباً بھاگ ہی رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اور ہاں، یہ میری کزن ہے، اسے اپنے روم میں لے کے جاؤ اور خاص طور پر سرو کرو۔ مہنت اس بے شرم لڑکی سے کیا بک بک کر رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس اتنا سمجھ آ رہا تھا کہ یہاں کے لوگ بھاگ بھاگ کر کام کرتے ہیں، اسی لیے اتنی جلدی باہر کے ملک کے لوگ ترقی کرتے ہیں۔ سمال اپنی سمجھ کے مطابق جو سمجھی وہ اپنے چھوٹے سے دماغ میں محفوظ کر لیا۔ صبح ہی صبح بی بی جان نے ناشتے کے میز پر اس پر دھماکہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے سارے شیئرز اس کے نام کر دیے ہیں اور اب سے وہ روز مہنت کے ساتھ آفس جایا کرے گی۔ ان کی بات سن کر اسے اچھو لگ گیا تھا۔ ساری بات میں اسے صرف یہی سمجھ آئی تھی کہ وہ اس مغرور شہزادے کے ساتھ روزانہ آفس جایا کرے گی۔ باقی شیئر ویئر کیا تھے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، بلکہ الٹا اسے لگا کہ بی بی جان نے اسے اپنے سارے شیئر دے دیے ہیں اور اب وہ ان کی دیکھ بھال کرے گی۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے بی بی جان کو مری ہوئی آواز میں پکارا، بی بی جان، قسم لے لیں، میں نے اپنی پوری زندگی میں سوائے ٹی وی کے کبھی بھی کہیں پہ بھی شیئر نہیں دیکھا، تو انہیں لے کر کیا کروں گی؟ اور آپ کہہ رہی ہیں آپ نے مجھے سارے شیئر دے دیے ہیں؟ سمال ڈرے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ اسے تو سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی کہ شیر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی لیے رال ٹپکا رہے ہوں گے۔ یہ ایک خوبصورت شیر کم تھا جو بی بی جان نے مجھے اپنے سارے شیئر دے دیے۔ اس کے بعد پر مہنت اور بی بی جان ناشتہ چھوڑ دنگ نظروں سے سمال کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سچ میں اماں کی قسم، مجھے شیر پالنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، آپ اماں سے بھی پوچھ سکتی ہیں۔ ہاں، اگر بکریاں، خرگوش، مرغیاں، چوزے، کبوتر، طوطے وغیرہ دینا چاہتی ہیں تو دے دیں، وہ میں رکھ لوں گی، سارے کے سارے۔ انہیں پالنے کا تجربہ ہے مجھے، سچ میں۔ سمال نے جب انہیں اپنی جانب تکتا پایا تو یہ سمجھی کہ شاید انہیں اس کی بات پر یقین نہیں ہو رہا کہ اسے شیر پالنے کا کوئی تجربہ نہیں، اسی لیے قسمیں کھانے لگ گئی اور ساتھ ہی ساتھ باقی جانوروں اور پرندوں کے نام بھی گنوانے شروع کر دیے۔ یہ وہ پال سکتی ہے اور ان کا اسے تجربہ ہے۔ اب بیچاری انہیں کیا بتاتی کہ اسے شیر کے نام سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ اب بے عزتی تھوڑی نہ کروا سکتی تھی اپنے سسرال میں۔ کچھ دیر تک وہ دونوں اسے یوں ہی آنکھیں پھاڑے دیکھتے رہے، مگر پھر مہنت کے منہ سے ابلتے بے ساختہ کہکے نے ماحول پہ چھایا سکتا توڑا تھا۔ ہا 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 ہا، او ہا ہا ہا، او مائی گاڈ، دیٹس ریئلی فنی، ہا 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 ہا۔ مہنت کے ہنس ہنس کر آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ مہنت، بی بی جان کی تنبیہ بھری آواز پر اس نے بہت مشکل سے اپنا کہکے کا گلا گھونٹا تھا۔ یہ ہے آپ کا انتخاب بی بی جان، جسے شیر اور شیئرز میں کوئی فرق ہی نہیں معلوم؟ تنزیہ مسکراتے ہوئے مہنت بی بی جان سے مخاطب تھا، پھر اپنی نظروں کا زاویہ اس کی طرف موڑا۔ سنو لڑکی، کیا تم نے واقعی میٹرک کیا ہے؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تم نے 5ویں جماعت بھی پاس کی ہوگی۔ مہنت سیدھا سادہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ سمال جو پہلے اس کے اتنے زور سے گلا پھاڑ کے ہنسنے پر الجھی سی بیٹھی تھی، اس کے یوں بولنے پر غصے سے پہلو بدل بیٹھی۔ اگر بی بی جان نہ ہوتی تو اسے ضرور جواب دیتی اور اپنے انداز میں، مگر پھر لحاظ کر کے خاموش ہو گئی۔ مہنت، آپ لیٹ نہیں ہو رہے؟ روز تو آپ منہ اندھیرے ہی نکل پڑتے ہیں، مگر اب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ اب جلدی نہیں ہو رہی ہے آپ کو جانے کی؟ بی بی جان نے مہنت کو خوشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں 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 ہاں، اب تو آپ مجھے چلتا کریں گی بی بی جان۔ منہ ٹیشو سے صاف کر کے وہ سنجیدہ ہوتا کھڑا ہوا اور اسے 2 منٹ میں آنے کا کہہ کر چلا گیا، جبکہ سمال ابھی بھی ہونک بنی بی بی جان کو تکتی جا رہی تھی۔ سمال بچے، آپ پریشان مت ہو، آہستہ آہستہ آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ ابھی آپ جلدی جائیں، کہیں وہ گدھا آپ کو یہیں چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ بی بی جان اسے پیار سے بولتے سمجھانے لگی اور پھر چند باتوں کے بعد اسے مہنت کے ساتھ آفس روانہ کر دیا، جہاں سب وہ اس آدھے کپڑے پہنی لڑکی کے ساتھ کھڑی مہنت کو کوس رہی تھی۔ صحیح کہتی ہیں بی بی جان، انہیں ہی گدھے کے گدھے ہیں، پتہ نہیں کہ کس بے شرم لڑکی کے ساتھ مجھے چھوڑ گئے۔ اونچا اونچا بولتے وہ اس لڑکی کو سر سے پاؤں تک گھورنے لگی، جو خود بھی اس مشغلے میں مصروف تھی۔ اس کے بولنے پر ناسمجھی سے بولی، نے کیا؟ لو جی، اسے بھی اس ملازمہ والی بیماری ہے، شروع ہو گئی چڑمڑ کرنے۔
سیکرٹری ہونک بنی سے دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کون سی زبان میں کیا بولی جا رہی تھی. اور دیکھو تو صحیح ذرا اسے کیسے بازو اور پیٹ ننگا کیا ہوا ہے. اسے دیکھ کر تو مجھے شرم آ رہی ہے. جیسے یہ نہیں میں ہی. اف. استغفر اللہ استغفر اللہ. اب پتا چلا مجھے. اپنے ہاتھ پہ تالی مارتی پرجوش سے بولی. جو وہ سامنے کھڑی تھی وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی. وگرنہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ تالی اس کے منہ پر ہی بچ سکتی. اس کے برعکس سمال نے اپنی چونچ کھولی تھی جو اب مشکل ہی بند ہونے والی تھی. تبھی میں کہوں وہ مجھ پر اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں جب انہیں باہر ہی اتنا کھلم کھلا مرغے مسلم جو مل رہا ہے. میں تو گھر کی مرغی دال برابر لگوں گی نا. سارا غصہ پھر سے عود کر آیا تھا. اسے اپنے اس زبان کو نہ سمجھنے اور بولنے کی شرمندگی اتنی لگی کہ صبح کی بے عزتی کا غصہ بھی اس میں شامل ہو چکا تھا. خفت سے جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی اور اس ہونک بنی سیکرٹری کے منہ پہ مارتی جا رہی تھی. اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جب سب اکٹھے ہو کر میرا تماشا نہ دیکھ لیں گے تب تک تمہیں چین نہیں آئے گا کیا؟ ہاتھ نیچا کر کر کے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی. نے کیا؟ چلو جی. ایک تو اس کا یہ نے نہیں بند ہو رہا. وہاں لوگ میں کرتے ہیں مگر یہاں یہ نے کری جا رہی ہے. آگے کچھ بول ہی نہیں رہی. خیر اگر بول بھی لے تو تمہیں کہاں سمجھ آئے گا سمی. اپنے سر پر ہاتھ مارتی وہ آخر میں بے بسی سے بولی. گو. اس سے پہلے کہ وہ پھر سے نے کہتی سمال نے جھٹ سے گنے چنے آتے انگریزی کے الفاظ یاد کرتے اسے بولا. سیکرٹری سمجھ گئی کہ اسے ترک زبان نہیں آتی اس لیے انگلش بول رہی ہے اور اسے اب جانے کا کہہ رہی ہے. وہ بھی جان چھوٹنے پر جلدی سے چل پڑی. او چھلی ہوئی مولی, مجھے کون لے کر جائے گا؟ تم اکیلے ہی گو ہو رہی ہو, مجھے بھی تو گو کرو اپنے ساتھ. سمال جھنجھلاتے ہوئے بولی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اشارے سے اپنی اور اس کی طرف گو کہا. تم بھی گو اور میں بھی گو, چلو اب. اف سمال, اگر اماں کے مار کھانے پر کم از کم تھوڑی اور محنت کر کے انگریزی پڑھ لیتی تو کیا جاتا تمہارا. سمال اس کے ہاتھ چلتے اونچا نیچا بولی کہ کسی کو سمجھ نہ آیا. اب تو جتنی مرضی بھڑاس نکال لو اس پر, اس کو کیا پتا چلے گا. ہا ہا ہا. سمال تو اپنے میں ہی مگن تھی مگر سیکرٹری تو بیچاری رونی صورت بنائے اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی. محسن نے سوچا تھا کہ سمال کو آفس لے جا کر چھوڑ دے گا اور مڑ کر دیکھے گا بھی نہیں, اور پھر سمال جسے ان کی زبان سمجھ تک نہیں آتی شرمندگی سے دوبارہ یہاں قدم بھی نہیں رکھے گی. خود کو وہ ان سے بہت چھوٹا محسوس کرے گی. اسے ہر وقت اپنی انسلٹ فیل ہوگی کیونکہ سمال حلیہ ہی ایسا بنا کے آئی تھی. حالانکہ بی بی جان نے اسے ایک سے بڑھ کر ایک اچھا ڈریس دیا تھا مگر سمال اپنے ساتھ لایا اماں کے ہاتھ کا سلا ہوا جوڑا پہن کر آئی تھی. گرین کرتی اور اورنج کلر کی پٹیالہ شلوار, اورنج کلر کا ہی دوپٹہ اوڑے رکھا تھا. ہاتھوں میں اورنج کلر کی بھر بھر کے چوڑیاں اور کس کی چٹیاں کر رکھی تھی. سمال جان بوجھ کر اپنا حلیہ کچھ زیادہ ہی گاؤں ٹائپ بنا کر آئی تھی. اسے لگا تھا کہ جب محنت کے آفس والے اس کی بیوی کو دیکھیں گے تو محنت کی بے عزتی ہوگی کیونکہ اسے تو کوئی نہیں جانتا تھا تو اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا, لیکن محنت پر لوگ ضرور ہنسیں گے. سمال ان چند دنوں میں یہ تو جان ہی گئی تھی کہ محنت کو ہر معاملے میں ایک کلاس چاہیے, وہ کھانا پینا ہو, کپڑے وغیرہ ہو, گھر آفس ہر چیز میں سے اپنی مغروریت ظاہر کرنی ہے. تو جب اس کے آفس کے لوگ اسے اس حلیے میں دیکھیں گے تو اس کا کتنا مذاق بنے گا کہ محنت نے اپنے لیے کسی سڑک چھاپ لڑکی سے شادی کر لی ہے جسے کپڑے پہننے کی بھی تمیز نہیں. سمال نے ظاہر تو نہیں کیا تھا مگر اس کے کانوں میں ہر وقت محنت کہ اس کے لیے بولے گئے شاہی الفاظ جو اس نے منہ دکھائی میں دیے تھے سمال کو اپنے وجود میں آگ لگاتا محسوس ہوتے تھے. بس پھر سمال محنت سے حساب لینے کے چکر میں یہ تک بھلا چکی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی بھی تذلیل کروا رہی ہے کیونکہ جو بھی ہو وہ دونوں تھے تو ایک ہی. محنت تو اسی خوشی میں مست کہ سمال ان ترکوں کے بیچ پھنسی یہاں آنے پہ پچھتا رہی ہوگی مگر اسے کیا خبر کہ وہاں ترک لوگ اس کے آفس آنے پر پچھتا رہے تھے. ہائے قسم سے بڑے ہی کوجے ہو تم لوگ, ایک ڈھنگ کا گانا نہیں گا سکتے. سمال سیکرٹری کے کیبن میں بیٹھی میز پہ ٹانگیں چڑھائے ایک ہاتھ سے اسی کے پیسوں اور ہاتھ سے منگوائے چپس کھا رہی تھی اور تمام آفس کے ورکرز کی باری باری درگت بنا رہی تھی. دیکھنے میں یوں لگ رہا تھا کہ یونی کے
سینئر سے آنے والے اسٹوڈنٹ کی ریگنگ ہو رہی ہو۔ بین میں ٹھس، یہ مارا سمال میڈم نے اپنا جوتا اس کے سر پر۔ کیا؟ سخت تیوریوں سے اس لڑکے کو گھورتے ہوئے غنڈوں کی طرح بازو فولڈ کیے اور اس کے پاس آئی، جو پینٹ شرٹ میں بڑی سی اینک لگائے اسے کچھ بولنے ہی والا تھا کہ سمال نے جھٹ سے اس کے سر پر جوتا دے مارا۔ کمینے انسان، تیری اتنی مجال مجھے گالی نکالے ہیں؟ بہن کی گالی نکالتا ہے مجھے؟ ٹھہر، ابھی بتاتی ہوں تمہیں تو، رک ذرا، تیری تو دوپٹہ کمر پر باندھ کر سمال نے اپنا گنڈا پر نکالا اور الٹے پیر کا بھی جوتا نکال کر اس کے پیچھے بھاگی، جو اس کے خطرناک تاثرات نوٹ کرتا اتنا تو سمجھ ہی گیا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ کب سے وہ اسے یہی پوچھ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہہ رہی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے جوتا پتہ نہیں کیوں مار دیا اور اب پھر سے جوتا لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اللہ مجھے بچا لے، پورے آفس میں گھومتا ہوا اونچی آواز میں چلا رہا تھا، جبکہ سمال کب کا جوتے کا نشانہ مس کر چکی تھی اور اب جو ہاتھ میں آ رہا تھا وہ اٹھا کر اسے دے مار رہی تھی۔ موہنا نے جیسے ہی اپنے روم کی LCD آن کی تو جو منظر اسے دیکھنے کو ملا، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اللہ اللہ! صدمے کے مارے اس کے منہ سے کچھ نکل ہی نہ سکا۔ پہلے تو اسے شدید حیرانگی ہوئی، پورا آفس کسی سٹور روم کا منظر پیش کر رہا تھا، بلکہ نہیں، اس کے آفس کا سٹور روم تو اس سے زیادہ بہتر حالت میں ہوتا، بلکہ یہاں تو یوں لگ رہا تھا کہ کوئی طوفان آیا ہو۔ ساری فائلز، گلاس، ڈیکوریشن پیس، سب کچھ ادھر ادھر گرا پڑا تھا، کچھ توڑ پھوڑ بھی ہو گئی تھی۔ فرش پہ ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، جو سمال نے پانی سے بھرا گلاس اٹھا کر اس لڑکے کے الٹنے کے غرض سے نشانہ لگائے تھے مگر چونک گئے تھے، اور کچھ لگ بھی گئے مگر زیادہ تر فرش کو ہی نہا گئے تھے۔ محنت کے چہرے پر اب حیرانی کے بجائے غصے سے بھرے تاثرات آ چکے تھے۔ وہ پھنکارتا ہوا اپنے روم سے باہر نکلا اور اس طرف بڑھ گیا جہاں سمال اس کے ورکرز کو تگنی کا ناچ نچا رہی تھی۔ ارے رک، تجھے تو ابھی! سمال نے سامنے میز پر پڑا کسی کا موبائل اٹھایا اور جارحانہ انداز میں اس پر پھینکا ہی تھا کہ بیچ میں محنت نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا، جس سے ورکر کا دل تو واپس اپنی جگہ پر آ گیا مگر سمال دانت پس کے رہ گئی۔ محنت نے پٹک کر موبائل میز پر رکھا اور سمال کے بازو کو انتہائی سخت گرفت میں لیتے ہوئے اسے کھینچ کر وہاں سے لے جانے لگا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، کس کی اجازت سے پکڑا ہے تم نے میرا ہاتھ؟ چھوڑ، بس! محنت کی دھاڑ میں کچھ تو ایسا تھا کہ ایک پل کے لیے سمال لرز کے رہ گئی تھی، مگر پھر جلدی ہی قابو پایا، مگر ٹانگیں ابھی بھی لرز رہی تھی، مگر اس نے محسوس ہونے ہی نہیں دیا۔ یہ مردانگی جا کے نہ کسی ہوتی سوتی کو دکھانا، سمجھے؟ مجھ پر تمہاری یہ چالاکیاں نہیں اثر کرنے والی، سمجھے؟ اب چھوڑو میرا ہاتھ، چھوڑو! محنت سمال کو لے کر لفٹ سے نکلا ہی تھا کہ جب سمال نے بھی پھنکارتے ہوئے اس سے کہا، وہ کیوں اسے دب کر رہے گی؟ اگر ابھی نہ بولی تو پھر کبھی کچھ نہیں بول سکے گی۔ ایک تو بازو اتنے زور سے پکڑا ہوا ہے کہ جیسے میں کوئی انسان ہی جانور ہوں۔ سمال نے نفرت سے سوچا تھا، اسے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ محنت نے جب یہ سنا تو اس کا غصہ اور بھی سوا نیزے پہ پہنچ گیا۔ اس کی انگلیوں نے اور بھی سختی کی کہ کمال کے ضبط کے باوجود سمال کے منہ سے چیخیں ہی نکل گئی تھی۔ محنت نے اپنے آفس روم میں داخل ہوتے ہی اسے زمین پر پٹکا تھا۔ سمال کو اپنی کمر چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جانور ہو تم، ذلیل انسان، ذرا بھی تمیز نہیں ہے تم میں، چٹاخ! سمال کے الفاظ محنت کے پڑنے والے بھاری تھپڑ سے وہیں رک گئے تھے۔ سمال آنکھیں پھاڑے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس سے اس نے سمال کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب بکواس کرنے کی؟ کیا بولا تم نے؟ ہاں، جانور ہوں میں، ذلیل انسان ہوں میں، مردانگی دکھا رہا ہوں، تمیز نہیں ہے مجھ میں، یہی کہا نا تم نے؟ تو ٹھیک ہے، پھر تمہیں دکھانا ہی پڑے گا کہ جانور کسے کہتے ہیں، ذلیل انسان کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھو تم، میں تمہیں تمیز اور بدتمیزی میں فرق بتاتا ہوں۔ محنت کی آواز کی یا آگ کی لپیٹیں جو سمال کے وجود پر پرخچے اڑانے لگی تھی۔ محنت نے کوٹ اتار کر دور پھینکا تھا، ٹائی کھول کر بنا اسے کچھ سمجھ آئے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب باندھے تھے۔ اس کے لمس میں ایسی آگ تھی کہ سمال کو لگا آج اس کا آخری دن ہے۔ جانور ہوں میں جانور ہوں؟
مجھے جانور کہتی ہو؟ سمال کو اس کی غصے سے بھری بڑبڑاہٹ سنائی دی. اسے اس کی آواز صاف لرزتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. تبھی اس کے الفاظ لڑکھڑائے تھے. نہیں پلیز. مہنت اس کے سامنے اس کے بے حد قریب کھڑا تھا. اس کا سانس اس قدر پھول چکا تھا کہ جیسے وہ نہ جانے کتنی مسافت سے بھاگ رہا ہو. اس کا ناک سمال کے ناک کو چھو رہا تھا. سمال نے پہلی بار اس کا غصہ دیکھا تھا جو بے حد ناقابل قبول تھا. سمال سانس رو کے بت بنی کھڑی تھی. مہنت اپنی بیلٹ نکال رہا تھا اور آنکھیں اس کے خوف سے کانپتے چہرے پر تھیں. سمال نے جب اسے بیلٹ نکالتے دیکھا تو اس کی روح ہی فنا ہونے کی در پر آ گئی تھی. نہیں پلی. مہنت 2 قدم پیچھے ہٹا تھا اور سمال کی چیخیں تھی کہ رکنے کا نام ہی لے رہی تھی. آنکھیں سختی سے بند کیے وہ مسلسل چیخ رہی تھی. مہنت جو بیلٹ شیشے کی میز پر مارنے والا تھا اس کے یوں چلانے پر ہوا میں ہی ہاتھ بلند رکھے وہ اسے آنکھیں بند کیے چلاتے ہوئے دیکھنے لگا. چپ. اس کے ہونٹوں پر نظر ٹکائے وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا مگر سمال تو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا. وہ ہنوز چیخے جا رہی تھی. مہنت 2 قدموں کا فاصلہ مٹاتا اس کے انتہائی قریب آیا اور اس کے کان کی طرف جھکتے ہوئے دھاڑنے کے انداز میں بولا. خاموش. اگر اب تم چپ نہ ہوئی تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا. سمال کے پھر بھی نہ سننے پر مہنت اس کے گلے پر دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا. ٹھیک ہے. حامد بیٹا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا وہاں. کہیں مہنت کچھ ایسا ویسا نہ کر دے جس سے سمال بچی کی پھر سے دل آزاری نہ ہو جائے. ہائے کچھ لوگ دل آزاری پہ روتے ہیں. ایک ہم ہیں کہ دل بربادی پہ روتے ہیں. اتنے سنجیدہ ماحول میں ایک حامد صاحب ہی ہیں جو غیر سنجیدہ بول سکتے ہیں. مطلب یہ کہ بی بی جان آپ کو میں نظر نہیں آتا کہ میری بھی اب عمر نکلے جا رہی ہے. میری بھی کوئی زندگی برباد کرنے والی آ جانی چاہیے. وہ بسورتے ہوئے بی بی جان کو شکایت لگائی. حامد بچے آپ بھی نا کیا کرتے ہیں. ایک تو میں یہاں پریشان بیٹھی ہوں نہ جانے وہاں آفس میں کیا ہو رہا ہوگا اور آپ کہہ رہے ہیں بی جان کیا ہو رہا ہوگا. آپ کے پوتے صاحب کی وہاں بینڈ بج رہی ہوگی. اور کیا ہو رہا ہوگا. ہاں جیسے مہنت بجنے دے گا نا اپنی بینڈ. بی بی جان نے اسے حقیقت سے روشن کروایا. شرط لگا لیں بی بی جان. کچھ سمال بجائے گی اور کچھ مہنت بجائے گا. پھر دونوں اپنی اپنی باری پوری کر کے ایک دوسرے کو بیٹھ کے گھور رہے ہوں گے. حامد نے پیشن گوئی کی. چلو دیکھ لیتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی پھر میرے ہاتھوں سے. توبہ توبہ بی بی جان. الٹا آپ یہ دعا کریں کہ ان کے بیچ لڑائی نہ ہو. لیکن آپ ہیں کہ الٹا کہہ رہی ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو مطلب بی بی جان کہیں نہ کہیں آپ بھی ان کے بیچ لڑائی ہی جاتی ہیں. حامد صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ پھپے کٹیوں جیسی حرکتیں کرنے لگے ہیں. بی بی جان اس کے ملتے بات کرنے پر ٹوکتے ہوئے بولی تھی. چلے شوہر نہ صحیح یہی لقب صحیح. کچھ تو ہاتھ آیا میرے. حامد نے سر داب بھری. مہنت نے اپنا چہرہ سمال کے بے حد قریب کر لیا تھا. سمال ابھی تک چیخ رہی تھی. ایک ہاتھ اس کی سراہی گردن میں الجھایا اور دوسرا اس کی چوٹی اپنے بازو پر لپیٹ کر جکڑی اور پھر اس کی چیخ کا گلا اس نے اپنے لبوں کی گرفت سے بند کیا تھا. سمال کو پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا لیکن پھر اس کے حواس جو اڑے کہ واپس اپنی جگہ پر آئے ہی نہیں تھے. سمال نے بہت کوشش کی مگر اس کی ساری مزاحمت بیکار جا رہی تھی. تم پاکستانی لوگ ہوتے ہی جانور ہو. تم لوگوں کو تو بس اپنی بیویوں پر سوائے ظلم ڈھانے کے اور آتا ہی کیا ہے. تم لوگ اپنی بیویوں کو بس گھر کی 4 دیواری میں قید کرنا چاہتے ہو. باہر تو جواب دے نہیں سکتے بس گھر پر اپنی بیویوں پر ہی ظلم ڈھاتے ہو. اپنی فیملی کا تو تم بدلہ لے نہیں سکے اور اب بڑے آئے مجھ پر روک ٹوک کرنے والے. مہنت کے دماغ میں کسی اور کے الفاظ گردش کر رہے تھے اور ہونٹوں پر کسی اور کا لمس. وہ 2 چیزوں میں الجھا ہوا تھا. ایک طرف وہ تھی جسے ہر طرح کی آزادی دینے کے باوجود وہ اس کی نہ ہو سکی, اسے نہ سمجھ سکی, اور ایک یہ تھی جو پہلے تو اس کی مرضی سے ہی نہیں آئی تھی اور اس سے تو وہ چڑھتا بھی بہت تھا. اس کے لیے اس نے کچھ سوچ رکھا تھا مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ یہ حرکت کر گیا تھا. وہ اسے خود سے ڈرانا چاہتا تھا.
تاکہ وہ اسے دب کر رہ سکے، مگر پتہ نہیں کیوں وہ اسے ڈر نہیں پایا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ اسے ڈرا نہیں پایا تھا، الٹا وہ اسے اپنا آپ دے رہا تھا۔ اس پل کے فوراً بعد مہند اسے جھٹکے سے دور ہوا تھا، جیسے نیند سے جاگا ہو، اور بنا اسے دیکھے وہ اپنے آفس روم سے ملحقہ بنے اپنے کمرے میں آ گیا تھا، جہاں وہ ہمیشہ خود کو بند کر کے شراب میں ڈوب جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ بنا شرٹ کے شراب کا گلاس پکڑے اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیسے وہ یہ گستاخی کر بیٹھا تھا، کیسے رہ رہ کر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ ہاں، اس لیے کہ اس کی چیخ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو بس اسے روکنے کے لیے تھپڑ بھی تو مار سکتے تھے نا، منہ پر ہاتھ بھی تو رکھ سکتے تھے نا۔ اوہ شٹ اپ! ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس مہند نے فرش پہ دے مارا تھا، جو چکنا چور ہو کر بھی اسے اپنے ہی عکس میں کچھ دیر بعد پہلا منظر نظر یاد آیا تھا۔ سر پیچھے کی طرف دھکیل کر وہ خود بھی بیڈ پر گرا پڑا تھا، بہت کوشش کے باوجود بھی وہ بھلا نہیں پا رہا تھا۔ مہند کے اچانک اس عمل پر سمال بدھ بنی ابھی تک وہیں کھڑی ہوئی تھی، اسے کچھ ہوش نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ تو اسے مارنے والا تھا، تو پھر یہ کیا؟ کافی دیر تک وہ اسی کشمکش میں کھڑی رہی کہ اب کیا کرے، اس کے پیچھے جا کر اسے بارز پس کرے یا پھر تھپڑ مار کر اس کی جرت بھی کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ نہیں نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک بار پھر سے غصے میں آ جائے اور پھر کچھ ایسا ہی۔ اف، توبہ توبہ! سمال نے بے ساختہ جھرجھری لی اور بنا ادھر ادھر دیکھے وہ اس کے روم سے باہر نکل گئی، اور سیڑھیوں سے اترتی وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر بلڈنگ سے باہر نکل آئی اور سڑک کراس کرتی آگے بڑھنے لگی۔ ایک بار پھر سے اس کے سامنے سارا منظر گھومنے لگا۔ نہیں، غلطی تو تیری تھی سمی، کس نے کہا تھا کہ انہیں اتنا کچھ سناؤ؟ کیا کیا نہیں کہا تو نے؟ جانور! یہ سن کے تو کوئی بھی اچھا خاصا مرد کھا لے، یہ تو پھر بھی دن رات انگارے چباتے رہتے ہیں۔ تھوڑا سا، اتنا سا بھی اگر تو قابو کر لیتی نا تو یہ سب نہ ہوتا۔ سمال فٹ پاتھ پر پاؤں مارتے چلتی جا رہی تھی اور ساتھ میں خود کو لتاڑنا بالکل بھی نہیں بھولی تھی۔ کتنا ماں نے سمجھایا تھا کہ اگر شوہر کرے بھی تو بیوی کو کم از کم آگے سے کچھ نہیں بولنا چاہیے، اگر دونوں ہی ایک ساتھ بولنے لگ پڑیں گے تو دھماکے ہوں گے، کسی نہ کسی کو تو دونوں میں سے جھکنا لازمی پڑتا ہے، ورنہ دونوں مسلسل ٹکرا ٹکرا کے ایک دوسرے کو ہی زخمی کر دیں گے۔ سمال، وہ تو ہے ہی کھڑوس مغرور بدتمیز، اور تم سدا کی عقل مند ذہین پیاری لڑکی، تم تو چپ رہ کر بڑی بن جاتی تو کیا جاتا تھا تمہارا، بلکہ اس طرح تو تم ان سے اونچی اور وہ تم سے چھوٹے ہو جاتے۔ یہ سوچتے ہوئے سمال کی آنکھوں کے سامنے مہند کا 6 فٹ سے نکلتا قد نظر آیا تھا۔ خیر، چھوٹی تو پھر بھی تم ہی رہتی، وہ کتنے بڑے ہیں، لیکن سوچ، بالکل سوچ میں تم ان سے بڑی ہو جاتی۔ پھر دیکھو، خوشی بھی مجھے ہی ہونی تھی کہ اللہ میاں کے آگے میں ہی سرخرو ہو جاتی۔ سمال بار بار خود کو ملامت کر رہی تھی کہ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، ویسا کیوں نہیں کیا۔ اسے یہ تک ہوش نہیں رہا تھا کہ وہ کافی دور تک نکل آئی ہے اور اب شام بھی ہونے والی تھی، اوپر سے اس وقت سڑک پہ اکا دکا گاڑیاں ہی گزر رہی تھی، مگر وہ مسلسل خود کو سناتی ہوئی اپنے مگن چلتی جا رہی تھی۔ چلو چھوڑو بھی، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کیا فائدہ خون جلانے کا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ خود کو ملامت کر رہی تھی، مگر اب خود ہی شرمندگی سے تسلی بھی دینے لگ پڑی تھی کہ اب کیا فائدہ۔ یہ ہائے سمی، تیرا کیا بنے گا؟ ایک غلطی کم تھی جو دوسری بھی کر لی تو نے۔ اللہ میاں، آپ کو آج رج کے مجھ پر غصہ آ رہا ہوگا نا، یہ میں کہاں نکل آئی؟ جیسے ہی سمال نے ہوش میں آتے ارد گرد دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے مگن اتنا دور نکل آئی ہے اور اسے تو یہاں کے رستوں کا بھی نہیں پتا، اب کس سے پوچھے۔ چھوڑ سمی، اگر پوچھ بھی لیتی تو نہ تیری کسی کو سمجھ لگتی اور نہ اگلے کو تیری۔ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے وہ کوفت سے بو رہی تھی۔ اف، کہاں پھنس گئی میں؟ سڑک کے بیچوں بیچ وہ کھڑی ہو کر آگے ہو کر دیکھ رہی تھی، جیسے ایسے کرنے سے اسے گھر نظر آ جائے۔ یہ سارا کچھ میرے ساتھ ایک دن میں ہونا تھا؟ بھائی بندہ بولے ایک ایک کر ہو جائے، مگر نہیں، اتنے کچھ ہونے کے بعد ویلن نے تو ضرور ٹپکنا تھا نا ہیروئن کو تنگ کرنے۔ اب انہیں کون بتائے کہ اس ہیروئن کا ہیرو نہیں آنے والا اسے بچانے، اسے تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ میں یہاں ہوں اس وقت۔ سمال ڈرتے ڈرتے
اونچا اونچا بو رہی تھی اور وہ دونوں لڑکے اس کے پاس آ چکے تھے اور اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے. ہائے کمینے، کیسے دیکھ رہے ہیں مجھے گھور گھور کر. دیکھو میں تمہاری گول گول ڈیلے نکال کر کینچو کی طرح کھیلوں گی، میں بتا رہی ہوں تم لوگوں کو. انہیں اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ سمال الٹے قدموں چلنا شروع ہو گئی تھی اور ساتھ ہی انہیں لرزتی آواز میں دھمکی بھی دی جو ان دونوں جوانوں کے سر کے اوپر سے گزر گئی. وہ دونوں لڑکے ہنستے ہوئے آپس میں کچھ بول رہے تھے مگر سمال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اچانک ہی سمال نے مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا. اب جتنی بھی وہ تیز سہی مگر ایک بات اسے اپنے پلوں سے سختی سے باندھ لی تھی کہ کبھی بھی آوارہ لوگوں سے پنگا نہیں لینا. کوئی تو آ جاؤ ہیرو نہ سہی، کوئی جادو ہی سہی. آپ نے بلایا تو لو ہم چلے آئے، لیکن یہاں تو پہلے سے ہی مہمان چلے آئے. حامد بھائی، ہائے آ گیا مجھے بچانے والا میرا بھائی. سمال نے شعر سنتے ہی پہچان لیا تھا کہ کون ہے، اس لیے اپنے ساتھ بھاگتے حامد کو فٹ سے مسکا لگانے پر بیٹھ گئی. حامد نے مثال کے منہ سے بھائی سنا تو حیرانی سے منہ کھول لیا. حامد یہاں سے گزر رہا تھا کہ اسے سمال بھاگتے ہوئے نظر آئی. ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ سمال نے کون سا میراتھن میں حصہ لیا ہے جو وہ بھاگ رہی ہے، مگر پھر اس کے پیچھے بھاگتے آوارہ لڑکوں کو دیکھا تو سارا معاملہ سمجھ گیا. پھر کیا تھا، فوراً گاڑی سے نکل کر سمال کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا. واہ بھابھی، یہ میں کیا سن رہا ہوں، ایک انجان شخص کو آپ بھائی کہہ رہی ہیں. حامد نے بھی اپنے اگنور کیے جانے کا بدلہ لے لیا تھا آخر. ہی کیا آپ بھی حامد بھائی؟ وہ تو مجھے بیبی سے ملنے کی اتنی خوشی تھی کہ میں آپ کو دیکھ ہی نہیں سکی. بس ہاں ہاں بالکل سمجھ سکتا ہوں میں. اب کیا، اب حامد بھائی فائٹ کرے نا. ہاں 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 ہاں. کیا ہوا، ہنس کیوں رہے ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں ہیرو بن کر ڈشم ڈشم کرنے آیا ہوں؟ تو بہنا کیا آپ کی غلط فہمی ہے. میں تو یہاں آپ کو بچانے ضرور آیا ہوں مگر لڑنے تو نہیں. یہ تو آپ کے اصلی والے ہیرو کا کام ہے. میں کیوں اپنی ہڈیاں توڑاؤں؟ ہاں اگر میری والی ہیروئن ہوتی تو میں ضرور ڈشم ڈشم کرتا. حامد بھائی، کیا چوچو، چلو اب گاڑی آ گئی ہے، اب اس پہ بیٹھو، نہیں تو تمہارے بچوں کے ماموں ہمیں پکڑ لیں گے اور میں تو بھائی بھری جوانی میں بیوہ نہیں ہونا چاہتا. ہاں 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 بیوہ، بعد میں ہنس دینا، اب بیٹھ جاؤ. دونوں جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور زن سے گاڑی وہاں سے غائب ہو گئی. ہاں ہاں ہاں، ہائے اللہ، قسم سے حامد بھائی بڑے ہی کوئی مزے کے بندے ہیں آپ. ہاں ہاں ہاں، سب کہیں چاکلیٹ سیرپ ڈال کر مجھے کھا ہی نہ جانا کہیں. وہ دونوں گھر آ چکے تھے اور اب صوفے پر پھیل کر بیٹھے گزشتہ واقعے کو سوچ سوچ کر ہنسے جا رہے تھے. نہیں تو نہیں کھاؤں گی مگر چائے ضرور پیوں گی اور پلاؤں گی. ہائے سچ میں یار بہت طلب ہو رہی تھی مجھے چائے کی، پلیز. ہاں 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 جی بالکل ابھی لائی. وہ دونوں ایسے لگ رہے تھے جیسے بچپن کے ساتھی ہوں. بی بی جان بھی ایک ہی دن میں کایا پلٹنے پر حیران ہو گئی تھی مگر پھر شکر بھی کیا کہ کم از کم ایک اچھے دوست کی وجہ سے سمال کا دھیان تو بٹے گا اور وہ خوش رہ پائے گی، وگرنہ محنت نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اسے دکھ دینے کی. اسی طرح ہنسی مذاق میں پوری شام گزر گئی اور اب جا کے رات کے 11 بجے محنت گھر میں داخل ہوا تھا. گھر کی خاموشی صاف بتا رہی تھی کہ سب سو چکے ہیں. وہ خاموشی سے چلتا ہوا اپنے روم میں آیا اور اسی حلیے میں بیڈ پر اونھے منہ گر گیا. محنت صبح جلدی اٹھ گیا تھا. جو بھی تھا وہ بزنس کو لے کر کچھ زیادہ ہی الرٹ رہتا تھا کہ رات ہوئے واقعے کے باوجود بھی وہ اب سنبھل چکا تھا مگر پھر بھی اپنی کی گئی بے اختیاری اسے بھلائے نہیں بھول رہی تھی. بار بار اسے سمال کی حیرانی سے پھٹی آنکھیں یاد آ جاتی اور وہ پھر کل میں چلا جاتا. یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی وہ اب کچھ سمجھنا چاہتا تھا. تم اپنی اداؤں سے اپنے وجود کی دلکشیوں سے مجھ پر وار نہیں کر سکتی محنت. مسز محنت، میں جانتا ہوں تمہارا مقصد، تم مجھے اپنے مقصد سے ہٹانے آئی ہو، مجھے برباد کرنے آئی ہو. تم چاہتی ہو کہ میں کمزور پڑ جاؤں، تمہارا غلام بن کر تمہارے آگے پیچھے پھروں، تو یہ تمہاری بھول ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں. آفس جانے کے لیے تیار ہوتا محنت آئینے کے سامنے کھڑا سمال کے عکس سے مخاطب تھا. جیسے ہی وہ لاؤنج سے گزرا بی بی جان نے اسے آڑے ہاتھوں لیا. آپ کو کچھ ہوش بھی ہے محنت؟ محنت جو نکل ہی رہا تھا بی بی جان کی طنز بھری آواز پر ٹھٹک کر رکا. کیا مطلب بی بی جان؟
خلاف معمول مونت نے بھی سنجیدگی سے پوچھا تھا، جو بی بی جان کو چونکا گیا تھا۔ وہ انہیں الجھا سا لگا تھا۔ سمال آپ کے ساتھ ہی گئی تھی نا کل آفس، تو واپس بھی وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئی گھر؟ کیا کیا مطلب بی بی جان؟ وہ گھر نہیں آئی کیا؟ مونا جو اپنی کل کی حرکت میں الجھا تھا، اسے یہ تک پتا نہ چلا کہ کب سمال نکل گئی اور گھر بھی پہنچی یا نہیں۔ اسے کچھ پتا نہیں چلا اور ابھی بھی وہ یہ سب فراموش کیے آفس جانے والا تھا۔ اگر بی بی جان اسے نہ پوچھتی تو وہ اسے اپنی ہی پریشانی میں کچھ محسوس نہ ہوتا۔ وہ ایسی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ کیسے دھیان نہیں دیا کہ سمال کہاں گئی؟ جبکہ آئی تو وہ اس کے ساتھ ہی تھی، تو جاتے وقت کہاں گئی؟ مونا جو خود کو یہ باور کروا کر اپنے روم سے نکلا تھا کہ وہ اب سمال کی کسی بھی جال میں نہیں آئے گا، لیکن اب وہ از حد پریشان ہوتا فوراً اندر کی جانب بڑھا کہ چیک کر سکے کہ سمال گھر صحیح سلامت موجود ہے یا نہیں۔ اسے یہ تک نہیں سوچ آئی کہ وہ بی بی جان سے ہی پوچھ لے اس بارے میں، مگر وہ بوکھلاہٹ میں سوچ ہی نہ سکا۔ وہ آ گئی تھی حامد کے ساتھ، شاید اسی نے بلایا تھا اسے لینے کے لیے۔ مونت کے بڑھتے ہوئے قدم بی بی جان کی آواز پر ساکت ہوئے تھے۔ حامد کے ساتھ؟ ہاں، پتہ نہیں تم نے ایسا کیا کیا اس کے ساتھ کیا کہ وہ حامد کے ساتھ واپس آئی، لیکن اچھا ہوا کہ حامد کے ساتھ آئی، ورنہ اسے تو یہاں کے راستے کا بھی نہیں پتا، تو واپس کیسے آتی؟ ضرور آفس سے کسی کی مدد سے حامد کو بلوایا تھا اس نے۔ بی بی جان بغیر اس کے پتھریلے تاثرات دیکھے اپنے ہی کہے جا رہی تھی۔ حامد نے اور سمال نے بی بی جان کو کچھ نہیں بتایا تھا کل والے واقعے کے بارے میں، اور نہ ہی بی بی جان نے سمال کو خوش دیکھ کر کچھ بھی پوچھنا مناسب سمجھا تھا، مگر وہ پریشان ضرور ہوئی تھی کہ سمال مہلت کے بغیر واپس کیوں آئی تھی۔ اس لیے اب انہیں جو لگا وہ مہلت سے کہہ رہی تھی، مگر مہلت کے دماغ میں تو نہ جانے کیا چل رہا تھا کہ وہ بنا کوئی جواب دیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے بی بی جان متفکر سی کھڑی رہ گئی تھی۔ نہ جانے کب میرا بچہ ایک عام انسان کی طرح زندگی جی سکے گا۔ اچھا ہوا حامد بھائی آپ مجھے جاگنگ پر لے آئے، ورنہ میں یہ تازہ ہوا اور خوبصورت منظر نہ دیکھ پاتی۔ سمال حامد کے ساتھ اس کے ضد کرنے پر صبح ہی صبح جاگنگ پر نکلی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ہمنا کبھی بھی اٹھ سکتی تھی، اسے وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی، مگر حامد اسے یہ کہہ کر لے آیا تھا کہ اسے بی بی جان دیکھ لیں، تم چلو میرے ساتھ، اور پھر وہ دونوں جاگنگ کرتے واپس آ رہے تھے۔ اوہ، یہ تو میرا حق ہے کہ میں اپنی نئی بنی بہن کو اپنی زندگی جوائن کروں۔ حامد نے اسے ترک زبان میں کچھ کہا جو اسے بالکل سمجھ نہ آیا کہ کیا کہا ہے، بس اتنا سمجھ آیا کہ سارا کچھ سر پر سے گزر گیا۔ ہائے حامد بھائی، قسم سے یہ نہ سب میرے سر کے اوپر سے گزر گیا ہے، اور یہ زبان تو میرے لیے سچ میں بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ حامد بھائی آپ مجھے سکھائیں نا یہ ترکی زبان، سمال نے شرمندگی بھرے لہجے میں کہا، اور پھر کچھ سوچنے پر اسے کہا کہ وہ اسی زبان سکھا دے۔ اوہ، یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے، پھر تو مجھے واقعی تمہیں سکھانا پڑے گی۔ جی جی بالکل، یہ بہت ضروری ہے میرے لیے، سمال نے جھٹ معصوم منہ بناتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے ڈیئر، میں تمہیں روز تھوڑا تھوڑا سکھا دیا کروں گا، اور پھر تم سارا دن اس کی پریکٹس کر لینا۔ جی ضرور، میں ایسا ہی کروں گی، آپ مجھے سکھاؤ آج، پھر میں سارا دن اس کی پریکٹس کروں گی۔ سمال بہت خوش ہو گئی تھی کہ چلو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا اور نہ اسے کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی۔ ٹھیک ہے، تو تمہارا پہلا لفظ ہے مرحبا۔ اس کا مطلب ہے جیسے پاکستان میں تم سلام کرتے ہو تو یہاں عام طور پر مرحبا بولا جاتا ہے، ویسے سلام بھی کیا جاتا ہے۔ اب بھائی یہ تو مجھے پتا ہے، بی بی جان کو اکثر کہتے سنا ہے، آپ مجھے کوئی مشکل لفظ سکھائے نا۔ یہ دونوں گھر داخل ہو چکے تھے، اب لان میں ٹہلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اچھا تو تم پھر نسیسن، آپ کیسے ہیں، تم یہ سیکھو۔ چلے صحیح ہے، ویسے بھی سلام کرنے کے بعد پھر حال احوال ہی پوچھا جاتا ہے۔ سمال نے خوش ہوتے ہوئے اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح زور سے سر ہلایا اور پھر اپنا ہاتھ آگے کر کے اسے مرحبا بولا۔ مرحبا، حامد نے بھی زور و شور سے ہاتھ ملایا۔ نسیسن، سمال نے اگلا جملہ بھی بول دیا۔ میں بالکل فٹ فاٹ ہوں خوبصورت لڑکی، حامد نے اس کے بال بکھیرتے ہوئے کہا تھا جو جاگنگ کی وجہ سے پونی ٹیل سے نکل آئے تھے۔
ہا 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 ہا۔ حامد کے اس طرح کرنے سے سمال کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی اور دور کھڑے مہنت کو اس کی ہنسی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ اسے حامد کا سمال کے ساتھ ہاتھ ملانا اور پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں سمال پہ اور خاص طور پر حامد پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ دونوں کو گھورتا وہ گاڑی میں بیٹھ کر ضبط کی لگامیں تھامے گھر سے نکل گیا تھا۔ موہنت اس وقت میٹنگ روم میں تھا جہاں سلمان انٹرپرائز کی طرف سے خود سلمان یزدانی اس میٹنگ میں شریک ہوا تھا، جو بمشکل اپنے تاثرات کنٹرول کیے بیٹھا ہوا تھا، مگر اسے موہنت پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، کیونکہ نہ جانے اس نے ایسا کیا تھا کہ اس کا حاصل کردہ پروجیکٹ موہنت نے اس کے حلق سے چھین لیا تھا۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ موہنت سلطان اتنا بڑا پروجیکٹ ہاتھ سے نکلنے پر خاموش رہ جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی بھی طنزیہ مسکراہٹ اپنے عنابی لبوں پہ سجائے وہ اسے انگاروں پہ گھسیٹ رہا تھا۔ اوہ، لگتا ہے مسٹر سلمان یزدانی کو میری کامیابی پر سکتہ ہو گیا ہے، یا پھر اتنی بڑی خوشی ملنے پر تم کچھ بول ہی نہیں پا رہے کہ کیسے مجھے کانگریچولیٹ کرو۔ میٹنگ کب کی ختم ہو چکی تھی، مگر موہنت دیکھ رہا تھا کہ سلمان یزدانی ایک ہی نقطے پر نظریں جمائے ابھی تک بے خبر تھا کہ میٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ کوٹ کو ایک سٹائل سے جھڑکتے وہ مغرور قدموں سے چلتا ہوا اس کے مقابل آیا اور اس کی چیئر کی پشت پر دایاں ہاتھ ٹکاتے اس کی ہاری ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر مزے سے بولا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے موہنت سلطان، تم جیت گئے ہو؟ نہ 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 نہ، تم جیتے نہیں ہو، بلکہ تم نے اپنی ہار کی بنیاد رکھی ہے موہنت سلطان۔ سلمان یزدانی چیئر پیچھے گھسیٹتا ہوا جھٹکے سے اٹھا تھا اور اس کے مقابل آ کر تیش بھرے انداز میں چیخا تھا، بنتا ہے، اتنے بڑی ہار کے بعد اتنا غصہ تو بنتا ہے دی گریٹ سلمان یزدانی، مگر کیا ہے نا کہ تم بھول رہے ہو کہ چوہا کبھی شیر سے جیت نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ڈر بے باک انداز میں بولتا وہ کوٹ کو جھٹکتا میٹنگ روم سے باہر نکل گیا تھا، مگر اس کے جانے کے فوراً بعد سلمان یزدانی نے اپنا آپا کھو دیا تھا۔ وہ کب سے ضبط کیے بیٹھا تھا، تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی مسٹر موہنت سلطان، چکانی ہوگی بہت جلد۔ بس اس وقت سے بچنے کے لیے تم دعائیں کرنا شروع کر دو، کیونکہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بالکل بھی نہیں۔ زخمی جانور کی طرح چیختا وہ چلا رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھے۔ سمال ہمنا کے ساتھ تھی، صبح صبح جاگنگ کرنے سے اس کی طبیعت میں کافی خوشنما تبدیلی آئی تھی، نہیں تو کل جو ہوا وہ سمال کو بار بار ڈسٹرب کر رہا تھا۔ حالانکہ پھر حامد کی وجہ سے وہ کچھ دیر کے لیے سب کو فراموش کر بیٹھی تھی، مگر پھر جیسے رات کو سونے کے لیے لیٹی تو چھن سے سارا واقعہ ایک بار پھر اس کی نظروں کے سامنے سے گھوم گیا تھا۔ ساری رات اس کی بے چینی سے کروٹیں لیتے ہی گزری تھی۔ اب جب تنہائی ملی تو اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملا تو شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ شرم ایسی تھی کہ آنکھیں بند کیے منہ بلینکٹ میں چھپا رکھا تھا کہ موہنت جیسے پھر سے کہیں سے نکل آئے گا اور دوبارہ سے وہ سب کر دے گا۔ ہائے اللہ جی، کیا مصیبت ہے، کیوں بار بار وہ منظر میری آنکھوں سے پرے نہیں ہٹ رہا؟ جتنا سونے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی وہ بی بی جان کا گدھا مجھے ستانے آ جاتا ہے۔ اوف، ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی اور منہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد منہ نکالا تو جو دونوں ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا، تھوڑی سی جھری بنا کر اس نے پورے کمرے میں آنکھیں مٹکائی تھیں، پھر ہمنا کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ جب یقین ہوا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو چہرے پر سے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ پیاری سی شرمیلی سی مسکان تھی جو اس کے مکھڑے پر ثبت ہو چکی تھی، دل میں کہیں گدگدی سی ہو رہی تھی۔ ایک الگ ہی طرح کا سرور تھا جو اس پر چھایا جا رہا تھا، ہر طرف سے جیسے جلد رنگ سے بجھنے لگ پڑے تھے۔ اوف، کیا ہے مسٹر بی بی جان کے گدھے، کیا کر دیا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں رہا، میری نیند حرام کر کے رکھ دی ہے آپ۔ یقیناً خود خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، مگر میں بھی نہ سمی صادقہ بات کی ڈان ہوں جو اپنا بدلہ لے کر ہی چھوڑے گی، ایسے نہیں بخشوں گی آپ کو۔ بستر سے اٹھ کر ہمنا کے دونوں سائڈ میں سے تکیے سیٹ کیے کہ کہیں وہ سائڈ پلٹنے پر وہ گر ہی نہ جائے، پھر اس کے ماتھے پر پیار کرتی وہ دھیرے سے چوروں کی طرح اپنے کمرے سے نکل کر محتاط قدموں سے چلتی موہنت کے روم میں آئی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ دھیرے سے بند کیا اور کمرے میں نظر دوڑائی تو اسے پتا چلا کہ موہنت تو ابھی تک آیا ہی نہیں۔
یا پھر شاید اسٹڈی روم میں ہو۔ کوئی بات نہیں، چلو بدلہ کسی اور دن صحیح۔ ابھی آپ کے کمرے کی ذرا تلاشی تو لے لی جائے، کیا خزانہ چھپا رکھا ہے آپ نے؟ سمال اس کے کمرے کی تلاشی لیتے ہوئے بولی۔ پورا کمرہ بہت ہی پیارا تھا، پہلے بھی جب وہ آئی تھی تو پلک جھپکانا تک بھول گئی تھی۔ ہائے، لگتا ہے بی بی جان کے گدھے نے سب سے اچھا والا کمرہ تو خود ہی ہڑپ لیا ہے۔ دیکھو تو کتنا بڑا کمرہ ہے ان کا۔ ان کی الماری تو چیک کروں میں، شاید کچھ مزیدار مل جائے، پھر وہ چھپا لوں گی، ڈھونڈتے رہیں گے بعد میں۔ آخر بدلہ بھی تو لینا ہے سمال نے۔ ادھر تو کپڑے ہی کپڑے ہیں، تو ابا کتنے کپڑے پہنتے ہیں یہ؟ سمال مہنت کی وارڈروب میں گھسی چیکنگ کر رہی تھی، اسے ایک کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ ہائے سمی، کتنی بیویوں والی فیلنگ آ رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ویسے والی فیلنگ کا کیا مطلب؟ بیوی ہوں تو بیوی جیسا کام ہی کروں گی نا۔ کھلی آنکھوں سے سمال حسین خواب دیکھنے لگ گئی تھی۔ یہ سب مہنت کی اس حرکت کے بعد ہوا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ مہنت کو شاید وہ اچھی لگنے لگ پڑی ہے، اس لیے مہنت اسے مار نہیں سکا تھا، اور پھر وہ سب۔ کوئی بات نہیں، ویسے ہر کسی کو ایک موقع تو ملنا چاہیے، تو انہیں بھی میں ایک موقع ضرور دوں گی۔ ویسے بھی تب وہ غصے میں ہوں گے، اس لیے وہ سب بول گئے، لیکن میں بھلا دوں گی، معاف کرنے والا اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، تو میں بھی انہیں معاف کر دوں گی۔ سمال وارڈروب کے سامنے سے نچلا ڈرار میں ہاتھ مارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کتنا سکون مل رہا تھا اسے یہ سوچ کر کہ وہ مہنت کو معاف کر کے اس کے ساتھ پھر سے نئی زندگی گزارنی شروع کر دے گی۔ ضمانت کا احساس ہی کتنا خوشگن ہوتا ہے۔ اوہ، اپنے خوابوں میں وہ اتنا ڈوب گئی تھی کہ اسے دھیان ہی نہیں رہا کہ اس کے ہاتھ لگنے سے کچھ چیزیں نیچے گر گئیں۔ اوہ سمی، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ یہ کیا ہے؟ کوئی البم لگتی ہے یہ تو۔ سمال ساری چیزیں سمیٹ کر اوپر رکھ رہی تھی کہ اس کی نظر چھوٹے سے فوٹوگراف البم پہ پڑی۔ دیکھنے سے تو وہ کوئی شادی کا البم لگ رہا تھا۔ دیکھتے ہیں کس کی شادی ہے۔ سمال نے جیسے یہ البم کھولی، سامنے بڑے بڑے حرفوں میں مسٹر اینڈ مسز مہنت سلطان لکھا ہوا تھا۔ ایک دم سے سمال کے تاثرات بدلے تھے۔ ساری البم میں مہنت کی اور کسی لڑکی کے ساتھ تصویریں تھیں، شاید مہنت کی پہلی بیوی۔ نہیں، پہلی بیوی ہی ہے یہ۔ سمال نے اپنے شک کو یقین دیا تھا۔ دونوں ہی تصویروں میں بہت قریب تھے اور خوش بھی بہت زیادہ نظر آ رہے تھے۔ یہ تو مجھ سے بھی پیاری ہے، مجھے دل کے ساتھ اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سمال نے بولا تھا۔ یہ دونوں اگر اتنے خوش تھے تو طلاق کیوں ہوئی پھر؟ انہیں دیکھ کر تو بالکل ایسا نہیں لگ رہا کہ ان میں لڑائی بھی ہوتی ہوگی، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور اب یہ البم انہوں نے اپنے پاس کیوں رکھی ہوئی ہے اب تک؟ کہیں وہ ابھی بھی اس سے پیار تو نہیں کرتے؟ کیا وہ اسے بھلا نہیں پائے؟ سمال کا دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ سمال نے وہ البم واپس اسی جگہ پر رکھی تھی۔ اس میں اور ہمت نہیں ہو رہی تھی اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ اتنا قریب اور خوش دیکھ کر، چاہے وہ اس کی سابقہ بیوی کیوں نہ ہو۔ ابھی وہ البم رکھ کر سیدھی ہوئی ہی تھی کہ اس کی نظر آدھے کپڑوں کے نیچ اور آدھے باہر نکلے پیپر پہ پڑی۔ وہ شاید اسے اگنور کر دیتی، مگر اس پر موجود اپنا لکھا نام دیکھ کر اس کے ہاتھ بے خودی میں اس طرف بڑھے تھے، اور اگلے ہی پل وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا۔ کیا تھا یہ؟ ابھی تک تو اسے ایک جھٹکا تصویروں کی صورت میں ملا تھا، دوسرا جھٹکا بھی تیار کھڑا تھا۔ ابھی تو وہ خوش ہوئی تھی، ابھی تو اسے لگا تھا کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، ابھی تو اس کے معصوم دل نے نئی لے پر دھڑکنا شروع کیا تھا۔ کتنی خوش ہو کر وہ اپنی آگے کی زندگی مہنت کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھی کہ اس کے ہاتھ میں لٹکے اس عام سے کاغذ نے اس کے سارے خواب ایک بار میں ہی چکنا چور کر دیے تھے۔ جھٹکا ایسا شدید تھا کہ سمال کے ہاتھوں سے وہ کاغذ لہراتا ہوا اس کے پیروں میں گر گیا۔ اس کے ہاتھ ہوا میں ہی رہ گئے تھے۔ طلاق؟ ساری خوشی، پلاننگ پل بھر میں ملیا میٹ ہو گئی تھی۔ تو وہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا ان کا، وہ جو اس دن آفس، کیا وہ وقت تھی؟ مطلب وہ سب ناٹک تھا؟ وہ مجھے دھوکے سے؟ نہیں، میرے ساتھ کیوں؟ چوٹ تھی کہ شدید لگی تھی، اور درد بھی بے تحاشا ہو رہا تھا۔ جان کر ہی کہ مہنت اسے طلاق دینے والا ہے، اس کے وجود میں سے بے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتے سے نفی میں سر ہلایا۔ اب اور نہیں مسٹر مہنت سلطان، اب میں آپ کو کوئی موقع نہیں دوں گی، بہت ہو گیا۔ میں ہی بے وقوف تھی جو آپ پر بھروسہ کر کے
اتنا آگے تک سوچ بیٹھی تھی، مگر اب آپ کو میں بتاؤں گی کہ دل دکھانا کسے کہتے ہیں۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ ایک بار پھر سے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اشک بہا رہی تھی۔ واو، یہ تو میری اینجل ہے۔ حامد سلطان پیلس داخل ہوا تو سامنے سے سمال ہمنا کو گود میں اٹھائے آ رہی تھی۔ مرحبا حامد بھائی، مرحبا میری بہن جان۔ اسے کہاں لے کر جا رہی ہو صبح صبح اتنا تیار شیار کر کے؟ ہمنا کو اسے لے کر اپنی گود میں لے پیار کرتا بولا۔ آفس جا رہی ہوں حامد بھائی، آپ کو بتایا تو تھا کہ بیوی جان نے مجھ کم عقل پر اتنی بڑی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ اب بے شک نبھانا سکون مگر جانا تو لازمی ہے نا۔ جانا تو لازمی ہے نا۔ ہاں ہاں ہاں، ہائے میری کم عقل بہن، کتنا ظلم ہے نا تمہارے ننھے سے دماغ پر۔ ہائے حامد بھائی، آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ تم اداس نہ ہو، فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، مگر آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں۔ سمال منہ پسورتے ہوئے بولی۔ اسے پہلے ہی اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ اب اوپر سے حامد بھائی نے جلدی پر تیر ڈالا۔ اوہو یار، میں تو بنا رہا تھا تمہیں، مذاق اڑا رہا ہوں تمہارا۔ ہمنا کو ہوا میں اچھالتے حامد نے سمال کو مزید تنگ کیا، جبکہ ہمنا ان کی باتوں سے انجان کھلکھلانے میں مصروف تھی۔ حامد بھائی پلیز، اچھا اب چلو، یہی جھنڈے گاڑنے ہیں اپنی کم عقلی کے میری بہن نے۔ حامد کہہ کر فوراً سے ہمنا کو لیے باہر نکل گیا۔ پیچھے سمال منہ کھولے پاؤں پٹکتی ان دونوں کے پیچھے چل دی۔ دیکھ لوں گی میں آپ کو بھی ہوں۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھے تنگ مت کیا کرو بار بار فون کر کے۔ مونت سیکرٹری کے فون کرنے پر چلاتے ہوئے بولا تھا۔ سوری سر، وہ بہت ضروری تھا، اس لیے آپ کو ڈسٹرب کرنا تھا پڑا۔ اب بکو بھی۔ اب کی بار آواز پہلے سے بھی زیادہ اونچی تھی۔ جی وہ سر فاطمہ یزدانی آئی ہیں، میں نے انہیں بہت روکا مگر وہ سن ہی نہیں رہی، الٹا دھمکیاں دینے لگ گئیں کہ اگر اندر نہ جانے دیا تو وہ میرے ساتھ بہت برا پیش آئیں گی۔ سیکرٹری نے ڈرتے ڈرتے جلدی سارا مسئلہ اسے بتا دیا کہ کہیں اس کا جلاد باس اب فوراً سے اسے ہی نہ نکال دے۔ مہنت نے یہ سننے پر اپنے تاثرات یک دم بدلے تھے۔ اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ تو صحیح کہہ رہی تھی، تم اسے اندر کیوں نہیں آنے دے رہے تھے؟ اب جاؤ اور اسے فوراً اندر بھیجو، ہری اپ۔ مہنت نے دھیمے لہجے میں کہتے فون رکھ دیا تھا، مگر سیکرٹری منہ کھولے فون کو گھور رہی تھی کہ اب اس کے باس نے بھی اسے جو کہا ہے کیا وہ وہی کہا ہے جو اس نے سنا ہے یا پھر اس کا وہم ہے۔ مگر پھر خجل ہو کر فون رکھتے اس نے سامنے کھڑی ہستی کو اندر جانے کا کہا تھا، جس پر وہ طنزیہ مسکراتی، بلیک اونچی ہیل پہنے، گولڈن کمر تک آتے بال لہراتے، فل میک اپ اور بلیک ہی ٹاپ اور منی اسکرٹ پہنے ایک ادا سے چلتی مہنت کے آفس میں آ گئی تھی اور اپنے اسٹائلش پرس کو شیشے کی میز پر پھینکتی گلاس وال کی طرف منہ کیے مہنت کی جانب بڑھی اور اسے پشت سے اپنے گورے ہاتھوں سے جکڑ کر اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ I miss you so much baby۔ لال رنگ سے رنگے بھرے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے تھے جو اپنا نقش اس پر چھاپ گئے تھے۔ Me too۔ اس کے حصار کو توڑ کر پیچھے مڑتی اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا، جس پر مقابل خوشی سے دیوانہ ہوتی شوخی سے گستاخی کر گئی تھی۔ تھینک یو کہ تم نے میری اتنی ہیلپ کی جس سے میں یہ پروجیکٹ حاصل کر سکا۔ اسے آہستہ سے پیچھے کرتے اس کے بال جو منہ پر آ رہے تھے کانوں کے پیچھے اڑستا رومانوی انداز میں بولا تھا۔ نو۔ اس کا چلتا ہاتھ رکتی وہ اس کے اور قریب ہوئی تھی۔ تھینک یو ٹو یو کہ تم نے میری غلطی معاف کرتے مجھے دوسرا موقع دیا۔ پھر وہ اس کے گلے لگتی آنکھیں موند گئی تھی۔ مہنت اس کے گرد حصار باندھتا اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس کی نظریں گلاس وال سے نظر آتے باہر کے منظر پر ٹھہر گئی تھی، جہاں حامد ہمنا کو گود میں اٹھائے سمال کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہنستا آ رہا تھا اور سمال منہ بسورتے اس کے بال خراب کرتی شاید اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس منظر نے مہنت کی آنکھوں میں مرچیں بھر دی تھی۔ حد ہو گئی حامد بھائی، آپ شش۔ حامد نے جھٹ سے سمال کے آگے آتے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اسے چپ کروانے کے لیے۔ کیا ہوا؟ حامد کے اس طرح کرنے پر سمال چونکتے ہوئے بولی۔ دیکھو، ایک بات تم میری کان، ہاتھ، آنکھ، پیر سب کچھ کھول کر سن لو۔ تم مجھے آفس ورک میں
بھائی تو بالکل بھی نہیں بولو گی، اور نہ ہی اس کے علاوہ یا باہر گھر میں کسی لڑکی کے سامنے تو بالکل بھی نہیں بولو گی۔ بھائی میری کوئی پرسنالٹی ہے یار، ایسا نہ ہو کہ تمہارا دیکھا دیکھی ساری لڑکیاں مجھے بھائی بولنے لگ جائیں اور میں یوں ہی کمارا رہ جاؤں۔ حامد نے اسے سرگوشی میں بتایا کیونکہ آفس گرلز اس کے سامنے سے گزر کر جا رہی تھیں، جنہیں وہ دیکھتے ہوئے مسکراتے ہاتھ ہلاتے ہوئے سمال کو بول رہا تھا، او تو آپ بھی مجھے چڑھانا بند کریں، نہیں تو میں بھی آپ کو ایک ایک لڑکی کے سامنے پکڑ پکڑ کر بھائی بولوں گی اور بھائی کہلواؤں گی بھی۔ سمال کو تو موقع چاہیے تھا تو بس لگا دی دھمکی حامد کو۔ اب آیا چوہا ہاتھی کے نیچے۔ پہلے ہم تھے جو لوگوں کو چونا لگاتے تھے، مگر اب یہ ہیں جو ہمیں چونا لگاتے ہیں۔ یک چھی، الٹی آ رہی ہے مجھے تو آپ کی ان باسی شعروں سے۔ نہ کیا کریں نا ایسی باتیں، ابھی میں نے ناشتہ کیا تھا، آپ کے ان باسی شعروں سے کہیں سارا یہی نہ اگل دو۔ سمال منہ بناتی حامد کا منہ بسور کر آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ حامد اپنے شعروں کی بے عزتی پر منہ کھولے ابھی بھی وہیں صدمے سے کھڑا تھا۔ باسی؟ سمال یار کیا کہہ دیا، رکو۔ سمال ہنستے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ سامنے سے آتی فاطمہ یزدانی اسے ہلکا سا ٹکرائی، مگر دونوں نے بنا ایک دوسرے کو دیکھے اپنی خوشی میں مگن ہاتھ اٹھاتی ایک دوسرے کے مخالف چلی گئی تھی۔ مونت اپنے آفس میں کھڑا تیش سے مٹھیاں بھیجے خود کو کنٹرول کر رہا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اتنا غصہ کس چیز پہ چڑھ رہا ہے۔ فون اٹھا کر اس نے اپنی سیکرٹری کو سمال کو اس کے روم میں بھیجنے کو کہا تھا، پھر فون رکھے اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صبح کے وقت کا منظر اور ابھی کا منظر بار بار آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ حامد کا اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا، پاس آ کے سرگوشی کرنا، حتیٰ کہ سمال کا بھی حد درجے اس سے فری ہونا محنت کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ کہیں کھینچ کر سمال کے منہ پر مارے، جو حامد کے ساتھ اتنا چپک کر ہنسے جا رہی تھی۔ انتظار طویل سے طویل تر ہوتا گیا، مگر سمال آئی ہی نہیں۔ اس نے سیکرٹری سے فون کر کے دوبارہ کہا تو اس نے بتایا کہ سمال نے کہا ہے کہ وہ ابھی بیزی ہے تو نہیں آ سکتی، اس لیے جس کو بھی اسے کام ہے وہ اس کی مصروفیت ختم ہونے کے بعد خود چل کر آئے، کیونکہ کام اسے ہے سمال سے، سمال کو نہیں۔ فون پٹخنے کے انداز میں پھینکتا وہ تن فن کرتا لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ مونت غصے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نچلے فلور پر آیا، جہاں سے گزرتے اس کی نظر حامد کے روم کے کھلے دروازے سے نظر آتی منظر پہ پڑی، جہاں وہ ہمنا کو گود میں لیے ٹیبل کے سامنے کی دو چیئرز میں سے ایک پر بیٹھا تھا، اور سامنے مین چیئر پر سمال بڑے مزے سے بیٹھی کرسی جھلاتے ہوئے ان دونوں کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کچھ بول رہی تھی، جس کا جواب حامد منہ بسورتے ہوئے ہاتھ جلا جلا کر دے رہا تھا۔ محنت تلملاتا ہوا اندر داخل ہوا اور سیدھا جا کے سمال کی چیئر کو سیدھا ہاتھ سے پیچھے دھکیتا اس پر جھکا اور اپنا چہرہ انتہائی قریب کر کے پھنکارتے ہوئے سے بولا، تو یہ ہے تمہاری مصروفیت؟ کسی کو زوردار جھٹکا دے کر خونخوار نظروں سے سمال کو گھورا۔ جی بالکل، اگر آپ کو نظر آ گیا ہے تو آپ پلیز واپس تشریف لے جائیں۔ پہلے سمال اس کے انداز اور قربت پہ بکھلائی، مگر پھر سینے پر ہاتھ باندھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ جہاں اس کی اتنی ہمت جرت پر حامد اشک کر اٹھا، وہیں محنت کے غصے کا گراف انتہائی بلند ہوا تھا۔ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ جو محنت سلطان کو یوں ترکی بترکی جواب دے سکے، مگر آج چھٹانگ بھر کی لڑکی کی اتنی ہمت تھی کسی کے سامنے وہ اپنے شوہر سے، وہ بھی محنت سلطان کو اپنی بدتمیزی سے للکار رہی تھی، تو محنت سلطان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس کی للکار کا جواب دیتا۔ محنت مسکراتی نظروں سے دیکھتا ہوئے اسے سیدھا ہوا، ایک نظر حامد پر ڈالی جو پریشان نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اب کون سا لاوا پھٹنے کو ہے؟ سب جانتا ہوں تمہاری ہمت کو، جو آج میرے سامنے اتنا سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ اس کا اشارہ حامد کی طرف تھا، جیسے یقیناً سمال سمجھ چکی تھی، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ سمال حامد کی موجودگی میں بنا ڈرے بولی تھی۔ اسے لگا تھا کہ محنت کم از کم حامد کے سامنے اسے کچھ نہیں کر پائے گا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ اگر اتنی ہمت تم کل میرے سامنے دکھاتی جب تم بالکل تنہا اور لاچار تھی میرے سامنے، اور پھر جو میں نے کیا تھا، تو ضرور حیران ہوتا کہ کوئی تو ایسا ہے دنیا میں جو میرے مقابل کھڑا ہو سکتا ہے۔
تنزیہ مسکراتے وہ حامد کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کیے سمال کو کل والی بات یاد کروا گیا تھا۔ سمال کے سامنے بھی وہ پل چھن سے لہرایا تھا اور ایک بار پھر اس کا دل اذیت سے لرز اٹھا تھا۔ اسی پل کے بلبوتے پر تو اس نے نہ جانے کیا سوچ لیا تھا اور پھر اس کے وہی خواب اور خوش فہمیاں اسی شخص کی بدولت ہوا میں تحلیل ہو کر اس پر ہنس پڑی تھیں۔ یاد ہے مسٹر محنت سلطان، بہت اچھی طرح یاد ہے مجھے۔ کل کا دن تو میں کسی قیمت پر نہیں بھولی اور نہ ہی بھولوں گی۔ جب کبھی میرا دل آپ کی طرف سے ذرا بھی موم ہونا چاہا نا تو اس دن کے بارے میں لازمی سوچوں گی۔ نم آنکھوں سے ہلکی آواز میں بولتی وہ محنت کو چونکا گئی تھی۔ حامد ان کو اکیلے بات کرنے کی غرض سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا اور ہمنا کی طرف بظاہر گم وہ ان دونوں کی طرف متوجہ تھا۔ محنت کو لگا تھا کہ وہ حامد کے سامنے اس کی بات کی یاد دلانے پر شرمندہ ہوگی، مگر وہ تو نہ جانے کیسی معنی خیز بات کر گئی تھی۔ اوپر سے اس کی گہری کالی آنکھوں میں تیرتی نمی محنت کو ایک بار پھر اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ سمال اسے رخ موڑتے حامد سے ہمنا کو لے کر باہر کی طرف نکل گئی تھی۔ حامد اسی پوزیشن میں کھڑے کچھ سوچنے پر محنت کی جانب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ محنت اس اپنے کندھے پر پڑتے دباؤ سے چونکا تھا اور پھر سامنے کھڑے حامد کو دیکھ کر ناگوار نظروں سے اس کے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ اشارہ صاف تھا کہ اپنا ہاتھ پرے ہٹاؤ۔ حامد نے ٹھنڈی سانس بھرتے اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور گلا کھنکھارتے اپنی بات شروع کی تھی۔ دیکھو محنت، سمال اور لڑکیوں سے ہٹ کر ہے، مطلب وہ بہت معصوم ہے دل کی۔ اس میں آج کل کی لڑکیوں کی طرح دھوکہ بازی اور چلاکی نہیں ہے۔ وہ بہت پیارے دل کی مالک ہے، سب کا خیال رکھنے والی، بس ہر وقت خوشیوں کی متلاشی زندگی کو انجوائے کرنے والی ہے وہ۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سمال سونپی ہے، ورنہ جیسے تم خود کو بنا رہے ہو اس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ کو تمہیں جھٹکا دینا چاہیے تھا تاکہ تم سدھر جاؤ، مگر خیر ایک لحاظ سے سمال تمہارے لیے جھٹکا ہی ہے جو تمہیں ہلا کے رکھ دے گی میرے بھائی۔ حامد نرم دوستانہ انداز میں محنت کو ایک بھائی کی طرح سمجھا رہا تھا، حالانکہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسٹر حامد، بہتر ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، کیونکہ تم بھول رہے ہو کہ میں تم سے ایک سٹیپ اوپر ہوں اور 50% شیئرز کا مالک ہوں، تو اس لحاظ سے میں تمہارا باس ہوں اور تم 25% شیئرز کے۔ اپنی اوقات میں رہو تو بہتر ہوگا۔ حامد کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارتے محنت نے حامد کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ہاں 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 محنت، تم میرے بھائیوں کی طرح ہو، اسی لیے میرا فرض تھا کہ تمہیں سمجھاؤں۔ اب ایٹ لیسٹ میں سکون سے رہ تو سکوں گا کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا، باقی تم جانو اور تمہارے کام۔ حامد کہہ کر مڑا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں محنت کی آواز پڑی۔ بالکل صحیح کہا تم نے، میں جانوں میرے کام جانے، اور میری بیوی سے بھی میں ہی جانوں، اس لیے میری بیوی اور بیٹی سے دور رہو تم۔ محنت کہتا ہے اسے حیران پریشان چھوڑے خود بھی نکل گیا تھا۔ اوہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، جیلسی کا سمندر ہے اور تمہیں ڈوب کے جانا ہے۔ ہا 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 ہا۔ حامد چیئر پر بیٹھتا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے دوہرا ہو رہا تھا۔ محنت بیٹے، فائنلی مل ہی گیا تمہیں سدھارنے کا رستہ۔ سمال حامد کی گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آنے پر فوراً آنسو صاف کرتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ حامد مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر چلنے چھوڑ دی۔ دیکھو سمال، تم میری بہنوں کی طرح ہو، نہیں بلکہ میری بہن ہو، اس لیے میں جو بھی کروں گا تمہاری بہتری کے لیے ہی کروں گا۔ حامد نے دیکھ لیا تھا کہ سمال کب سے گاڑی میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور اس کے آنے پر فوراً آنسو صاف کیے تھے کہ اسے پتہ نہ چل جائے، اس لیے تھوڑی دیر کی توقف کے بعد حامد نے کچھ سوچتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ حامد بھائی؟ سمال الجھی سی بولی۔ میں جانتا ہوں سمال کہ تمہارا اور محنت کا رشتہ کیسا جا رہا ہے۔ میں بہت زیادہ کھل کر بات نہیں کروں گا کیونکہ اس کے سوا تکلیف میں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بی بی جان نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، میں جانتا ہوں، اس لیے اب جھوٹ بولنا بند کرو۔ سمال بول رہی تھی کہ حامد نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ آپ کچھ نہیں جانتے حامد بھائی، کچھ بھی نہیں۔ سمال کو لگا کہ اب چھپانے سے اچھا ہے کہ وہ کسی کے کندھے پر سر رکھ کر اپنا سارا غبار باہر نکال دے، ورنہ وہ ایسے ہی گھٹ گھٹ کر دوہری ہو جائے گی۔
میں جانتا ہوں، سب جانتا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مہنت نے ڈائیورس پیپرز بھی تیار کروائے ہیں. حامد کے اس انکشاف پر سمال اسے حیرانی سے دیکھنے لگی تھی. مجھے سب پتا ہوتا ہے ڈیئر. میرے بھی کچھ مخبر ہیں جو مجھے پل پل کی خبریں دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایسی ابھی بہت کچھ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں. حامد اسے بتاتے ہوئے سنجیدگی سے بول رہا تھا. تو کیا تو اب حامد کے ہاتھ ایک طرف لگ گیا تھا. کیا؟ کیسا؟ تم بس دیکھتی جاؤ. اب مہنت سلطان کے ساتھ اب ہم سلطانی کریں گے. جو بھی کریں بس آپ نے میری سائیڈ لینی ہے، میرا بھائی بن کر بس. سمال کو لگا کہ حامد مہنت سے بدلہ لینے میں اس کا ساتھ دے گا، اس لیے لاٹ سے بولی. بھائی بن کے تو نہیں. حامد منہ ہی منہ میں پڑپڑایا. کیا؟ کچھ نہیں. میں تو کہہ رہا تھا کہ تم اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرتی. جب سے آئی ہو مجھے کچھ بتایا ہی نہیں کسی کے بارے میں. حامد نے اس پر دھیان بھٹکایا. وہ تو ہوتی رہتی ہے، کل بھی ببلو سے بات ہوئی تھی میری. مجھے سب بہت یاد کرتے ہیں. سمال سے اپنی بات پر اپنی شرارتوں کے قصے سناتے مگن ہو گئی تھی، اور حامد اس کا دھیان ہٹانے پر شکر کرتا آگے کی پلاننگ کر رہا تھا. بی بی جان، یہ دیکھیں ذرا، حامد بھائی کو اچھے بھلے ہم گھر واپس آ رہے تھے کہ ہمیں شاپنگ کرانے لے گئے. بیچاری ہمنا کتنے سکون سے میری گود میں سو رہی تھی، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور زبردستی لے گئے اپنے ساتھ. بی بی جان تسبیح پڑھ رہی تھی، سمال کی شکایتیں سن رہی تھی جو وہ جب سے آئی تھی تب سے شروع کی تھی اور اب رکنے کا نام ہی نہیں رہی تھی. اچھا بس کرو، کیا ہو گیا؟ شاپنگ پر ہی تو لے کے گیا تھا، اور یہ بہت کنجوس شخص ہے، بہت مشکل سے ہی جیب ڈھیلی کرتا ہے. تم اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتی. بی بی جان حامد کے کھلے منہ کی پرواہ کیے بنا سمال کو پٹیاں پڑھا رہی تھی جو حامد کے تاثرات سے لطف لیتے مزے سے اس بات میں سر ہلا گئی. واہ جی واہ، آپ کو جو شخص اب جمع پونجی سے خوش رکھتا ہے آپ اسے ہی کنجوس کہہ رہی ہیں بی بی جان؟ یہ تو سراسر غلط بات ہے. حامد نے خفگی جتائی. ہاں بھائی، یہ ہنسی مذاق تو چلتا رہے گا. اب آپ حامد یہ بتاؤ، اس شاپنگ کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی. نہیں، آپ بنا کوئی وجہ کے، بنا کوئی خاص موقع کے یہ سب کیوں کرو گے؟ بی بی جان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. وجہ تو ہے بی بی جان، اور وہ بھی بہت خاص وجہ ہے. کیا وجہ ہے حامد؟ سمال تجسس کے مارے جوش سے بولی. وہ کہنا بی بی جان، جو پروجیکٹ ہماری کمپنی کب سے حاصل کرنے کی جی توڑ کوشش کر رہی تھی، جسے ہم کھو ہی بیٹھے تھے، تو وہ آپ کے مغرور شہزادے نے کسی طرح حاصل کر لیا ہے. حامد نے ڈرامائی انداز میں پرجوش لہجے میں خوشخبری سنائی، جسے سن کر بی بی جان نہال ہو گئی اور خوش ہوتے اللہ کا شکر ادا کیا. مجھے پتا تھا میرا ہونہار پوتا یہ پروجیکٹ ہاتھ سے جانے ہی نہیں دے گا. بی بی جان کے لہجے میں مہنت کے لیے مان تھا، جس پر سمال کے منہ بنا کر غائبانہ مہنت کو زبان نکالی تھی. بی بی جان کا کتھا. جی بالکل، کوئی شک نہیں. اس لیے تو میں ریلیکس رہا کہ ہمارا ہیرو سب سنبھالے گا. تو بس اسی سب میں نے ایک پارٹی رکھی ہے. ریلیکس انداز میں بیٹھتے حامد نے مہنت کی مزید تعریف کی تھی. سمال اسے اب اس کی تعریف برداشت نہیں ہو رہی تھی. اسے کھڑے ہو کر اپنے شاپنگ بیگز اٹھاتی جانے لگی. ہاں سمی، وہ جو ڈریس میں نے لے کر دیا ہے تم وہی پہن کر پارٹی میں آؤ گی، اور میں بھی تم سے میچنگ میں ہی ڈریس پہن لوں گا، ٹھیک ہے؟ حامد نے سمال کو سمی بلایا تو سمال بہت خوش ہوئی اور اس بات میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ پہلے ہی سوتی ہوئی ہمنا کو میڈ کی نگرانی میں بھیج چکی تھی. اچھا بی بی جان، اب میں چلتا ہوں کیونکہ پارٹی کی تیاریاں بھی دیکھ رہا ہوں نا. بی بی جان کے آگے سر جھکاتے حامد نے پیار لیا اور اپنا بیگ اٹھائے سلطان پیلس سے باہر نکل آیا. گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اسے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے وہ کسی کو فون ملا چکا تھا. ہائے لیڈی بیوٹی. ہاں نہیں، وہ میری گرل فرینڈ نہیں تھی، یا ہے. وہ تمہیں پارٹی میں آ کر ہی پتا چلے گا. ویسے تو میرا تمہیں انوائٹ کرنا بنتا تو نہیں تھا کیونکہ تم آج مہنت سے ملی ہو تو مجھے پکا پتا ہے اس نے تمہیں سب سے پہلے انوائٹ کر دیا ہوگا. کیوں؟ ہاں دیکھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا. تو چلو پھر کل شام پارٹی میں ملتے ہیں ایک نئے دھماکے کے ساتھ. ارے ویٹ تو کرو بیوٹی لیڈی، سب معلوم ہو جائے گا. بس تھوڑا سا صبر، پھر میٹھا میٹھا پھل. چلو بائے، ورنہ تم مجھ سے اگلوا کر ہی لوگی آخر. اسے بائے کہتے حامد نے فون بند کیا اور گاڑی
اپنے گھر کی طرف موڑ لی۔ پارٹی شروع ہو گئی تھی۔ سارے مہمان زرق برق سے تیار یہاں وہاں ہنستے مسکراتے پھر رہے تھے۔ حامد مہمانوں سے ملتے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے اکیلے ہینڈل کرنے میں کوفت ہو رہی تھی، مگر موہنے تھا کہ نواب صاحب ابھی تک نہیں آئے تھے۔ یہ دیکھو بھلا، پورے ترک میں سے نامور بزنس مین آ چکے ہیں اور ان کو دیکھو پتہ ہی نہیں کون سی فیئر اینڈ لولی لگوا رہے ہیں کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ حامد بھلا شوخ مزاج بندے کو جب سنجیدگی کا لباس پہننا پڑا تو یہ ویسا ہو جائے گا کہ اچھے خاصے موٹے بندے کو تنگ فٹنگ کپڑے پہنا دیے جائیں جس میں وہ سانس بھی نہ لے سکے۔ یہی حال حامد کا بھی تھا اس وقت۔ اب جب نظر گھمائی تو نواب صاحب کسی کے ساتھ کھڑے پاتے بھگا رہے تھے۔ یہ کب آیا؟ میں تو کب سے انٹرنس پر نظریں جمائے کھڑا ہوں، مگر یہ تو مجھے نظر ہی نہیں آیا آتے ہوئے۔ اف! حامد نے اب جا کر سکون کی سانس لی تھی۔ چلو اب کم از کم اسے تو کسی کی کمپنی نہیں دینی پڑے گی نا، کیونکہ اب سارے کے سارے مہند سلطان کی کمپنی کو ہی ترجیح دیں گے۔ مہند اپنی باروب شخصیت کے ساتھ ایک ہاتھ پینٹ میں ڈالے، دوسرے ہاتھ میں وائن کا گلاس اٹھائے ہر کسی پر گہرا اثر چھوڑ رہا تھا۔ حامد ایک نظر اس کو دیکھتا اس کی طرف چلتا ہوا کسی کو فون ملانے لگا۔ سمال جو کب سے تیار ہو چکی تھی اب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مسلسل خود کو گھورے جا رہی تھی۔ بی بی جان بھی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور ہمنا بیڈ پہ لیٹی کھیل رہی تھی۔ بس بھی کر دو بچے، اب کتنی بار دیکھو گی، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ میں تو کہتی ہوں عفت کے ایک بار پھر اس کی نظر اتار دو، میرا بچہ کتنا پیار لگ رہا ہے۔ بی بی جان اس کو دیکھتے ہوئے پاس کھڑی عفت سے بولی، بی بی جان یہ کچھ زیادہ نہیں بھڑکیلا؟ میرا مطلب ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کوئی فلمی اداکار ہوں۔ سمال جھجکتے ہوئے دھیمے سے بولی، تو کیا ان سے کم ہو تم؟ بلکہ ان کے منہ پہ تو پتہ نہیں کون کون سے ٹیکے لگے ہوتے ہیں۔ بی بی جان ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، ہاں 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 بی بی جان یہ تو آپ کا پیار ہے۔ سمال ان کے گلے بازو ہمال کے لاڈ سے بولی، اوہ حامد بھائی کا فون ہے۔ فون کی بیل پر اس نے دیکھا تو حامد کی کال آ رہی تھی۔ مرحبا حامد بھائی۔ ہاں ہاں مرحبا میری چھوٹی سی جان۔ مہند کی پچھلی سائڈ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر حامد نے چہکتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی پشت بالکل مہند کے ساتھ تھی۔ حامد بھائی کیا پارٹی شروع ہوگی؟ شروع؟ ارے یہاں تو آدھی بھی ہو گئی، مگر تم ہو کے آ ہی نہیں رہی، اور کتنا انتظار کرواؤ گی بھائی تم مجھے؟ حامد لہجے کو بے چین بناتے ہوئے اسے ایسے بولا جبکہ مہند اس کی آواز صاف اپنے کانوں میں محسوس کر سکتا تھا، اور پھر ناگوار نظر اس پر ڈال کر دوبارہ اپنے گیسٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اپنی کسی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہو۔ حامد بھائی کیا میرا آنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سمال نے آخر کار تھک ہار کر ہار مان ہی لی تھی۔ گڈ سویٹی، مجھے پتا تھا تم کبھی بھی مجھے نہ نہیں کر سکتی۔ اب جلدی سے ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں گیٹ پر پک کرتا ہوں، پھر ہم ساتھ ہی اندر جائیں گے۔ کیا کہہ رہا تھا حامد؟ بی جان نے پوچھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے باہر گیٹ سے پک کر لیں گے، پھر ہم ساتھ ہی اندر جائیں گے۔ سمال اب تھوڑی ریلیکس ہوئی، ورنہ اسے یہ سوچ کر ہی عجیب لگ رہا تھا کہ وہ اس حلیے میں اکیلے کیسے جائے گی۔ چلو جاؤ، ڈرائیور کے ساتھ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بی بی جان اس کا تو دوپٹہ بھی نہیں ہے، اوپر سے کتنا لمبا بھی ہے، اور وہاں تو کتنے لوگ بھی ہوں گے، میں چینج نہ کر لوں؟ سمال نے الجھی نظروں سے بی بی جان کو دیکھا۔ بس اب بہت ہو گیا سمال، اب جلدی سے جانے کی کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب حد ہو گئی، پوری تو تم ڈھکی ہوئی ہو اس میں، وہاں دیکھنا تم کیسے کیسے کپڑے پہن کر لڑکیاں مٹکتے ہوئے ملیں گی تمہیں۔ بی بی جان اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی۔ سمال بھی اب کی بار چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اوہ تو تم آ گئی لیڈی بیوٹی۔ حامد کھڑا جوس کا گلاس پکڑے سمال کا ویٹ کر رہا تھا۔ اسے پیچھے سے کسی نے آواز دی، اس نے مڑ کر دیکھا تو فاطمہ یزدانی پیچھے کھڑی اسے دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ کیسے نہ آتی، دی موسٹ ہینڈسم بیچلر ہارٹ مین، تم نے جو بلایا تھا مجھے۔ لال رنگ کا سلیو لیس گہرے گلے کے ساتھ چست گاؤن پہنے وہ پارٹی میں آئے مردوں کی مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ اسے گلے ملتے آنکھ دبا بےہودگی سے بولی، اوہ تو تم ٹائم کیوں ویسٹ کری ہو، اپنے بیچلرز بوائے کے پاس جاؤ نا، یقیناً اسے تمہاری بے چینی سے انتظار ہوگا۔ حامد اس کے گلے ملنے پر اسے خود سے دور کرتا ہے زبردستی ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ جلد از جلد اس بلا سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ وہ تو میں مل ہی لوں گی۔ تم بتاؤ آخر کس دھماکے کی بات کر رہے تھے تم فون پر، اور وہ لڑکی اس دن جو تمہاری ساتھ تھی وہ کہاں ہے؟ مجھے ملواؤ گے نہیں اس سے؟
حامد کی بات پر اعتراضی ہوئی فاطمہ اسے دھماکے کی بات پر دریافت کرنے لگی جو حامد نے فون پر اسے کہا تھا۔ دھماکہ تو آج ہوگا ہی ڈیئر، اور وہ بھی مہند سلطان خود کرے گا یہ دھماکہ۔ حامد پراسرار لہجے میں دور کھڑے وائن کا گلاس ہونٹوں سے لگائے مہند کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور لڑکی سے بھی تم خود ہی مل لو۔ اوہ، کہیں مہند اس پارٹی میں مجھے پرپوز نہیں کرنے والا؟ فاطمہ جھٹ خوشی سے اچھلتے ہوئے، کر ہی نہ لے کہیں اس سے شادی۔ حامد ہولے سے بڑبڑایا، اگر ایسا ہے نا تو میں خوشی سے مر ہی جاؤں گی۔ تو جلدی سے مر جاؤ نا۔ فاطمہ اسے پکڑ کر جوش سے بولی تھی، جس پر حامد ہنستے ہوئے اردو میں اسے بولا تھا جس کی مقابل کو بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ اوہ تھینک یو سو مچ۔ فاطمہ اس کے مبارکباد دینے پر اسے ہوائی بوسہ دیتی فوراً سے مہند کی جانب بڑھی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی حامد اس کی بے وقوفی پر مشکل سے اپنا کہکے کا گلا گھونٹ سکا تھا۔ تبھی اسے فون پر سمال نے میسج کیا تھا کہ وہ آ گئی ہے، تو حامد دور کھڑے مہند کے ساتھ چپکی فاطمہ کو تنزین دیکھ کر ہنستا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ واو، امیزنگ، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ کیا؟ حامد کا سمال کے گرد گول گول کر گھوم کر کہنے پر وہ ناسمجھی سے بولی، میں نے کہا تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو سمی یار۔ حامد نے اس کے سر پر چت لگاتے ہوئے کہا، جس پر سمال شرما کر ہنس دی۔ چلو اب جلدی سے اندر چلو، آخر تمہارے سو کالڈ شوہر کو بھی تو ایک حسین تتلی سے ملانا ہے۔ حامد نے اس کے آگے اپنا بازو پھیلا کر اس کا ہاتھ اس میں ٹکایا۔ مجھے نہیں ملنا ان سے، سمال منہ بناتے ہوئے بولی۔ اوکے اوکے، مت ملنا، تم پر میرے ساتھ اندر چلو، اور سنو، اندر ہم دونوں نے کھل کر انجوائے کرنا ہے۔ بتا دو مہند کھڑوس کو کہ تمہیں اس کی موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تم اس کے بغیر خوش رہ سکتی ہو۔ حامد اندر جانے سے پہلے پلان کے مطابق اسے بولا، ہاں بالکل، میں تو بہت مزے کروں گی، جلا کر انہیں نہ مار دیا نا تو میرا نام بھی سمال نہیں ہوں۔ سمال ناک رگڑتی ادا سے بولی، وہ تو آج ویسے بھی 100% جلنے والا ہے، ہاں ہاں۔ کیا؟ حامد نے منہ ہی منہ میں بڑبڑائے۔ سمال نے اس کی طرف دیکھا، وہ کچھ نہیں۔ اب ایک اور بات تم میری غور سے سنو، اندر یہ بھائی بھائی مت بولنا مجھے بالکل بھی، سمجھ آئی؟ ورنہ میں مہند کی ٹیم میں چلا جاؤں گا۔ حامد نے اسے ڈرانا چاہا، نہیں نہیں، میں تو نہیں کہوں گی آپ کو بھائی، لیکن پھر میں آپ کو کیا کہوں گی، کیا بلاؤں گی؟ سمال نے فوراً سے اس کے ہاں میں ہاں ملائی تھی کہ اسے حامد بھائی کو کسی بھی قیمت پر اپنی ٹیم میں رکھنا تھا۔ تم مجھے سیف گلم ڈارلنگ، تم مجھے یہ بولنا ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب تمہیں میں پہلے ہی بتا دوں کہ پیارے دوست کو کہتے ہیں، اور ہاں یہ صرف تم مجھے مہند کے سامنے ہی بلانا اور کسی کے سامنے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ حامد نے چلاکی سے اسے یہ ورڈ بتا دیا جس پر سمال زور سے سر ہلاتی تیار ہو چکی تھی۔ مشن مہند جلانے پر۔ سیف گلم، ٹھیک ہے چلیں سیف گلم؟ ہاں 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 چلو سویٹی۔ دونوں ہنستے ہوئے انٹرنس کی طرف بڑھے تھے۔ مہند ڈارلنگ، چلو نا ڈانس کرتے ہیں۔ فاطمہ مہند کے بالکل ساتھ لگی اسے ڈانس کرنے کو کہہ رہی تھی، مگر مغرور شہزادے کو تو اپنے نخرے اٹھوانے کی عادت تھی، تو وہ ڈھیٹ بنائے سے مزید ترسا رہا تھا۔ اوہ، تو آ ہی گئی حامد کی گرل فرینڈ۔ ویسے ماننا پڑے گا کہ گرل فرینڈ اس کی واقعی میں بہت خوبصورت ہے۔ فاطمہ کی نظر بلا ارادہ ہی انٹرنس پہ پڑی تھی کہ اسے حامد کے ساتھ ایک حسین لڑکی آتی ہوئی دکھی، تو وہ اسے حامد کی گرل فرینڈ سمجھتے پرجوش سے بولی تھی۔ مہند کے کانوں میں آواز پڑی تو اس نے بھی سرسری سا اس طرف دیکھنا چاہا تھا، مگر اس کی سرسری نظر کب وہیں کی وہیں جم کر رہ گئی تھی اسے کہاں پتا تھا۔ حامد کے ساتھ ہنستی مسکراتی اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے قریب ہو کے دھیرے سے چلتی پارٹی میں شامل ہوئی تھی۔ مہند اس کی معصوم سی خوبصورتی پر ٹھٹکا ضرور تھا، مگر پھر بہت جلد اس کے مبہوت زدہ تاثرات غسیلے سلگتے ہوئے تاثرات میں شامل ہوئے تھے، جس سے بے پرواہ حامد کی کسی بھی بات پر کھلکھلاتی اس کی نظروں کے سامنے سے وہ گزر چکی تھی۔ وہ دونوں دوسری سائڈ پر ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور کنکھیوں سے مہند کو جلتا ہوا صاف صاف دیکھ رہے تھے۔ حامد کو تو خبر تھی کہ مہند کس وجہ سے جل بھن رہا ہے، مگر سمال اسی خوشی میں مزید چہک رہی تھی کہ وہ سمال کو خوش دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا، اس لیے اب اس کو اپنی تیز ترار نظروں سے گھورا ہے۔
پلان کامیاب ہو رہا ہے، ہمارے ٹارگٹ نے ابھی سے جلنا شروع کر دیا ہے سیف قلم، سمال حامد کے ہاتھ پر تالی مارتے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تو ہوگا ہی، بس تم آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، یہ ہینسم کھوتا ہے کیا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا؟ اپنا ٹیمپر اوور کیا۔ ہاں 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 ہاں۔ یہ دونوں تو یہاں اپنی باتوں میں مگن ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، مگر وہاں مند انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اسے سمال کا یوں بار بار حامد کو چھونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ گھسیٹ کر اسے یہاں لائے اور پھر بتائے کہ کیسے چھونا ہے اسے، وہ کیسے کسی اور کے ساتھ اتنا قریب جا کر ہنس سکتی ہے۔ مٹھیاں بیچتے مہرت کا ضبط آخری حدوں پر جا رہا تھا، جسے اس نے بڑی مشکل سے یہ کہہ کر روک رکھا تھا کہ وہ تو سمال کو طلاق دینے والا تھا، تو اس لحاظ سے وہ جو چاہے کرے، جس سے چاہے ملے جلے، سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں کھڑا غصے سے کبھی ان کی طرف دیکھ رہا تھا تو کبھی دوسری طرف، مگر نظریں تھی کہ پلٹ پلٹ کر ادھر ہی جا رہی تھی۔ چلو نا ڈارلنگ، ڈانس کریں، چلو اب۔ فاطمہ کب سے اس کی بے ہانی نوٹ کر رہی تھی، پھر جب برداشت نہیں ہوا تو اسے بازو سے کھینچے ڈانس فلور پر لے آئی اور اس کے گلے میں بازو حمائل کیے اس کے قریب ہوتے تھرکنا شروع کر دیا۔ سمال نے جب مہلت کا جلتا ہوا چہرہ دیکھنے کے لیے ترچھی نظروں سے اس طرف دیکھا تو وہ وہاں کھڑا تھا، مگر پھر اسے وہاں نہ پا کر وہ ارد گرد نظر دوڑانے لگی جب اسے مہلت کسی لڑکی کے ساتھ ڈانس کرتا ہوا دکھائی دیا۔ ہوں، بی بی جان کا کتھا نہ ہو تو۔ ہاتھ میں پکڑ کر جوس کا گلاس سمال نے پٹک کر ٹیبل پہ رکھا تھا، جس پر حامد نے اس کی طرف دیکھا جو تیوری چڑھائے ڈانس فلور پر موجود مہلت کو گھور رہی تھی، جو فاطمہ کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا۔ چلو کرو بھی سویٹی، تم نے اسے جلانا ہے، الٹا خود نہیں جلنا اس سے۔ حامد اس کے تیور سے گھبراتا اسے پرسکون کرنے لگا تھا۔ کوئی پتہ نہیں تھا کہ جا کے فاطمہ کے بال جکڑ کر جڑ سے ہی نہ اکھاڑ دے۔ پاکستان میں تو بیویاں ایسا ہی کرتی ہیں۔ تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے اسے ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ کر ٹھنڈا کر رہا تھا۔ آپ کو کیا ہوا؟ اتنا زور سے کیوں پکڑ رکھا ہے مجھے؟ سمال نے چونکتے ہوئے حامد کی طرف دیکھا، جو بکھلائے تاثرات سے ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے کسی الگ مخلوق کو دیکھ رہا ہو۔ چھوڑے مجھے، میں بالکل نارمل ہوں، آپ ٹینشن مت لیں اور چلیں ہم بھی ڈانس کرتے ہیں جا کر۔ کہتے ساتھ ہی سمال اسے کھینچتے ہوئے ڈانس فلور پر لے آئی تھی، بنا یہ سوچے کہ اسے تو سوائے بھنگڑا ڈالنے کے اور کچھ آتا ہی نہیں۔ اونت جو فاطمہ کے ساتھ زبردستی بندھا ہوا تھا، سمال کو حامد کا ہاتھ پکڑ کر ڈانس فلور پر لاتے دیکھ اس کی دماغ کی رگیں پھر سے تن گئی تھی، جو پہلے ہی کافی خطرناک حد تک تنی ہوئی تھی۔ سمال حامد کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کر چکی تھی، یا پھر یہ کہا جائے کہ صرف کھڑی ہو کر پاؤں اٹھا کر ہل رہی تھی، جس پر حامد اس کے ہونک تاثرات کے ساتھ عجیب ڈانس کرتے ہوئے دیکھ مشکل سے اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ ہائے، مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، سب کیسے کرے ہیں ڈانس، جو تو آتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی آ گئی، اب قسم سے بہت پچھتاوا ہو رہا ہے مجھے تو۔ سمال حامد کی مسکراتی نظروں کو سمجھتے ہوئے شرمندہ لہجے میں منہ جھکائے ہی بولی تھی، جو وہ کب سے جھکائے ہوئے تھی شرمندگی سے۔ ہاں، اب تو واقعی تمہیں پچھتانا چاہیے سویٹی۔ حامد غصے سے ان کی طرف آتے مہلت کو دیکھتا ہوا زیر لب بولا تھا، جس پہ سمال نے جھٹکے سے منہ اٹھا کر ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، کسی نے بے دردی سے اس کی کمر کو جکڑ کر پیچھے کھینچا تھا۔ سمال کے منہ سے اس اچانک افتاد پر چیخ نکل گئی تھی، جو تیز میوزک میں کسی کو بھی سنائی نہیں دی تھی۔ مہلت نے اسے ایک جھٹکے میں موڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور اپنے ساتھ بھینچنے کے انداز میں انتہائی قریب کیا تھا۔ سمال نے جب ایسا کرنے والے کی طرف دیکھا تو ڈر سی گئی، کیونکہ مہلت اس کے بے انتہا قریب کہ جس سے ان دونوں کے دل کی دھڑکنیں آپس میں ہی الجھ رہی تھی، اس کو غسیلی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ ڈانس کرنا ہے نا تمہیں؟ ہوں؟ اپنی انگلیاں اس کی کمر میں دھنساتے اسے تڑپنے پر مجبور کرتے مہلت اس کے کان کے پاس ہو رہا تھا۔ سمال کو ایک دم سے اس خوف آنے لگا تھا۔ ڈری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی شعلہ برستی نظروں کی تاب نہ لاتے وہ آنکھیں بھیج گئی۔ اب میں کرواتا ہوں تمہیں ڈانس، میں بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں ڈانس۔ اس کا جوڑا کھولتے اپنا منہ اس میں چھپاتے مہلت نے غصے سے بھری جسارت کی تھی۔ سمال کو لگا اس کی گردن پر کسی نے گرم گرم پانی ڈال دیا ہو۔ بند آنکھوں سے وہ خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر بے سود۔ مقابل کی گرفت کافی سخت تھی۔ ڈانس
ڈانس کرنا تھا نا تمہیں تو کرو ڈانس۔ کسمساتی ہوئی سمال کو روکتے اسے گھمایا تھا اور پیچھے سے اس کے گرد حصار باندھا تھا، اس کے گال کو ناک سے چھوتا پھنکارا تھا۔ ایسا ڈانس کرواؤں گا کہ تم ساری زندگی نہیں بھولو گی۔ گرفت سخت کرتے اس نے سمال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑائی تھی۔ سمال نے مدد طلب نظروں سے حامد کی طرف دیکھا، مگر وہ تو تھا ہی نہیں۔ یہ کہاں چلے گئے؟ اب مجھے ان سے کون بچائے گا اللہ جی؟ حامد کو نہ پا کر سمال کی رہی صحیح ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ موند اسے سختی سے پکڑ کر گول گول گھمانے لگا تھا۔ اس کے تیز تیز گھمانے پر سمال جو مشکل سے ہیل میں خود کو کھڑا کرنے کی تگودو میں لگی تھی کہ گرنے ہی والی تھی کہ موہنت نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ سمال اس کے سینے سے آ لگی تھی اور پھر اسے پہلے کہ موہنت اسے پھر سے پھینکتا، سمال نے فوراً سے موہنت کے گلے میں بازو حمائل کر کے گرفت سخت کر دی تھی۔ موہنت حیرت سے سمال کو دیکھ رہا تھا جو بالکل اس کے ساتھ چپکی اس کے گلے میں بازو ڈالے کھڑی تھی۔ موہنت کے ہٹانے کی کوشش پر وہ اور اس سے چپکی جا رہی تھی، جس پر موہنت کا غصہ پل بھر میں ہی رفو چکر ہو گیا تھا۔ بے ساختہ اس کا دایاں ہاتھ اس کے کھلے بالوں میں اٹکا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کو جکڑ گیا تھا۔ آنکھیں بند کیے سمال موہنت کو سختی سے پکڑے کھڑی تھی کہ اب کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑے گی اسے۔ اگر غلطی سے بھی چھوڑا تو آج بی بی جان کے گدھے نے اس کی ہڈیاں توڑ دینی ہے گرا گرا کر، اور میں گرتے ہوئے کتنی عجیب لگوں گی۔ سب ہنسیں گے مجھ پر۔ نہیں چھوڑنا انہیں کسی بھی صورت سمی، آج تو بالکل بھی نہیں چھوڑنا، ورنہ بی جان کے گدھے نے تمہیں گرا دینا ہے۔ سمال اس کی گردن میں منہ چھپائے دل ہی دل میں پو رہی تھی اور اپنی پلاننگ پر بنا یہ جانے کہ وہ کسی پر قیامت بن کے چھائی ہوئی ہے زیر لب مسکرا پڑی۔ مونا جو اس کے وجود کی دلکشیوں میں خود کو کھوتے اس کے بال جکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا اور اس سے مسکراتے دیکھ جو پہلے ہی مدہوش تھا اور بھی زیادہ بے خود ہو کر اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ یہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم ارد گرد سے بے خبر ہو چکے تھے۔ دور کھڑا حامد اپنے موبائل میں مسکراتے ہوئے ان کی ایک ایک پل کی تصویر کھینچ رہا تھا۔ کسی کا فون آنے پر اس نے ریسیو کا شور سے پرے ہٹ گیا تھا۔ ابھی وقت نہیں آیا، تم لوگ کچھ دیر انتظار کرو، جیسے ہی صحیح وقت ملا تو میں تم لوگوں کو میسج کر دوں گا، اوکے؟ ابھی فی الحال صرف باہر ہی کھڑے ہو رہو، بعد میں تم لوگوں کو اندر آنے سے کوئی بھی نہیں روکے گا۔ حامد فون بند کرتے جیسے ہی مڑا، سامنے سے نظر آتے نفوس پر جب نظر پڑی تو وہ وہیں ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ اللہ اللہ، اس کی کمی تھی اب تو۔ وہ دونوں ہاتھ تھامے پارٹی میں جا چکے تھے۔ پیچھے حامد لمبا سانس کھینچتا ان کے پیچھے گیا تھا۔ اللہ خیر کرے، اب پتہ نہیں موہنت کیسے ریئیکٹ کرے گا۔